والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة بے شک اللہ تعالی نے خرید لیا ہے مومنوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو بدلے میں اس کے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اور وہ لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں بس وہ مارے جاتے ہیں، وہ مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اور وعدہ لی ہے اللہ کے ذمے جو سچا ہے تورات میں بھی اور انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور کون ہے جو زیادہ پورا کر سکے اپنے وعدے کو اللہ سے۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، خوشخبری رہو تمہارے اس معاملے کی جو تم نے معاملہ کیا ہے اللہ کے ساتھ۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی ہے جو کامیابی ہے بڑی۔ التائبون العابدون الحامدون، یہ کامیابی ان لوگوں کے واسطے ہے جو توبہ کرنے والے ہیں اور عبادت کرنے والے ہیں اور اللہ کا شکر بجا لانے والے ہیں۔ السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، اور یہی کامیابی بڑی ان لوگوں کے لیے ہے جو روزہ رکھنے والے ہیں، رکوع اور سجدے کرنے والے ہیں اور بھلائی کا حکم کرنے والے ہیں، والناہون عن المنکر، اور برائی سے روکنے والے ہیں، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، وبشر المؤمنین، اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، نہیں ہے روا نبی کے لیے اور نہ ہی ان لوگوں کے واسطے جو ایمان لائے کہ بخشش طلب کریں مشرکوں کے واسطے اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکا ان کو کہ بے شک یہ مشرک جہنم میں جانے والے ہیں۔ وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، اور نہ تھا استغفار کرنا ابراہیم کا اپنے والد کے لیے مگر ایک وعدہ جو کیا تھا انہوں نے اس سے۔ فلما تبین له انہ عدو للہ تبرأ منہ، پھر جب حضرت ابراہیم پر ظاہر ہوا کہ ان کا باپ یہ تو دشمن ہے اللہ کا تو وہ بیزار ہو گئے اس سے، الگ ہو گئے اس سے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم تو خوب رجوع کرنے والے، دعائیں کرنے والے اور بردبار تھے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ 11واں پارہ سورہ توبہ، آیت نمبر 111 سے لے کر 114 تک بما ترجمے آپ حضرات نے سماعت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کی مناسبت سے جو حکمتیں ہمارے سمجھنے کی ہیں ہمیں سمجھنے، سمجھانے، عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آپ مستقل درس میں بیٹھے ہوئے ہیں، سورہ توبہ جب شروع ہوئی تھی تو میں نے بارہا یہ بات بتلائی تھی کہ سورہ توبہ در حقیقت اس کا ایک بڑا مضمون غزوہ تبوک کی کارگزاری ہے۔ غزوہ تبوک ایک بڑا معرکہ تھا مسلمانوں کا کافروں کے ساتھ، اور یہ واحد معرکہ تھا جو باقاعدہ کسی تربیت یافتہ فوجیوں کے ساتھ تھا۔ روم کی جو سلطنت تھی وہ باقاعدہ ایک طاقتور پاورفل اپنے زمانے کی سپر طاقت کنٹری تھی، اس کے ساتھ باقاعدہ مقابلہ ہونا تھا۔ سفر بھی بہت دور کا تھا اور گرمی کا موسم بھی تھا، اور مدینہ میں کھجور جو تھی جس پر ان کی زراعت اور معیشت کا دار و مدار تھا وہ بھی تیار تھی۔ ایسے موقع پر اللہ کے پاک پیغمبر نے
اللہ کے حکم سے صحابہ کرام کو تبوک کے لیے تیار کیا۔ یہی وہ موقع ہے جس میں بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، جس کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے یعنی چندے میں پہلے 300 اونٹ ساما ساز و سامان کے اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں، پھر نبی کے مانگنے پر پھر دوبارہ 200 اونٹ لے کر آتے ہیں، پھر نبی کے چندے کی اپیل پر پھر 100 اونٹ لے کر آتے ہیں، پھر نبی کے چندے کی اپیل پر 1000 اشرفیاں لا کر محبوب پیغمبر کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر ایک صحابی کے لیے سواری کا انتظام نہیں تھا، الگ سے سواری کا انتظام بھی کرتے ہیں۔ اسی موقع پر اللہ کے پاک پیغمبر نے 2 مرتبہ حضرت عثمان کو فرمایا تھا، آج کے بعد آپ کوئی بھی عمل کریں آپ کو اس کا نقصان نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ پاک نے آپ کے اس ہدیے کو ایسا قبول کیا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد پر خرچ کو ایسا قبول کیا ہے کہ اب آپ غلطی بھی کریں، گناہ بھی کریں گے تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، عثمان کو کوئی بھی عمل اب نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور یہی وہ موقع ہے جس میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے تھے کہ آج میں ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ ابو بکر کے پاس وہ اتنا مال ہی نہیں ہے جتنا میرے پاس آدھا مال ہے، وہ آدھا گھر کا مال لے آئے۔ یہی وہ موقع تھا جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گھر کا سب کچھ لے آئے تھے اور دیوار بھی ٹٹول رہے تھے، اور اپنے قیمتی کپڑے بھی بیچ کر ٹاٹ کا لباس پہن کر کانٹوں کے جو ہے نا بٹن لگا کر تشریف لے آئے تھے۔ حضرت عمر اس خوش فہمی میں تھے کہ آج حضرت ابو بکر سے عمل میرا بڑھ جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام دے چکا تھا، اس مقام تک پہنچنا کسی کے بس کا نہیں تھا۔ بعد از انبیاء سب سے معزز شخصیت حضرت ابو بکر صدیق تھی۔ ہونا یہ چاہیے تھا، پوچھا جاتا کہ عثمان تم نے کتنا دیا، جیسے ہمارے یہاں پوچھا جاتا ہے نا آپ نے کتنا جمع کرایا، آپ نے کتنا جمع کرایا، عمر تم نے کتنا دیا، ابو بکر تم نے کتنا دیا، تو ظاہر سی بات ہے جب کتنے کی بات آتی تو حضرت عمر پہلے نمبر پہ آ جاتے، حضرت عثمان دوسرے نمبر پہ آ جاتے، اور حضرت ابو بکر تو کتنے کے اعتبار سے تو قلیل مال تھا ان کا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال بدل کے پوچھا تھا کہ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو، گھر میں کتنا چھوڑ کر آئے ہو۔ حضرت عثمان بھی گھر میں چھوڑ کے آئے ہوئے تھے، حضرت عمر آدھا چھوڑ کے آئے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ کا اور آپ کا نام چھوڑ کر آیا ہوں، اللہ اور آپ کی ذات چھوڑ کر، باقی تو سب کچھ لے آیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی موقع پہ فرمایا تھا کہ میں ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور یاد رکھنا یہ جو بڑھنے کی حرص تھی نا، یہ للہ تھی، فی اللہ تھی، وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون۔ اللہ سورہ مطففین 30 پارے میں کہتا ہے نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو، دکھلانے کے لیے آگے نہیں بڑھو، نیکی کے جذبات آگے لے کے جاؤ۔ اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں، ہم نے بڑوں سے سنا کہ آدمی دنیا کے معاملات میں اپنے سے پیچھے والوں کو دیکھے اور دین کے معاملات میں اپنے سے آگے والوں کو دیکھے تو پھر انشاءاللہ امید ہے کہ یہ گمراہ بھی نہیں ہوگا اور یہ بہکے گا بھی نہیں، کہ جب دنیا کے معاملے میں اپنے سے پیچھے والوں کو دیکھے گا تو احساس ہوگا کہ جناب اللہ نے مجھے تو الحمدللہ بہت کچھ دیا ہے۔ ہاں جی، ہم لوگ ایسے روتے ہیں۔ وہ ایک آدمی اپنے کسی معاملے پر جو ہے نا وہ خودکشی کرنے کے لیے پہاڑ پہ چڑھ گیا، تو اس نے نیچے دیکھا کہ ایک آدمی ہے اور اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں، اور پھر بھی جو ہے نا بڑی خوشی کا اظہار چلنے میں کر رہا ہے۔ اس وقت اس کے احساس ہوا مولا میرے پاس کچھ بھی نہیں، کم سے کم یہ 2 ہاتھ تو ہیں، اس کے پاس جو دونوں ہاتھ بھی نہیں اور یہ پھر بھی خوش ہو رہا ہے، تو میں تیری ناشکری کیوں کروں۔ ایک آدمی کے پاؤں میں پہننے کے لیے چپل نہیں، اس کو تکلیف ہوئی تھوڑی سی تو اس نے پھر شکوہ کیا۔ اچانک سامنے سے دیکھا ایک شخص آ رہا جس کا پاؤں ہی نہیں تھا، اس نے کہا مولا تیرا احسان ہے، میرے پاس چپل اگرچہ نہیں لیکن چلنے کے لیے پاؤں تو موجود ہے، یہ تو بیچارہ سہارے سے چل رہا ہے بے ساقیوں کی۔ تو میرے دوستو دنیا میں ہم جب اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے تو پھر ہمیں احساس ہوگا کہ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہمارے پاس ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہے جی، وہ لوگ جو بیچارے جھگیوں میں رہتے ہیں، وہ لوگ جو بیچارے کھلے میں رہتے ہیں، وہ لوگ جن کے بچے بیچارے کچروں میں سے چن چن کر کھاتے ہیں، وہ لوگ جن کے گھروں میں سالوں گزر جاتے ہیں اور اس زمانے میں بھی گوشت پکنے کی نوبت ہی نہیں آتی، ہم تو الحمدللہ ان سے 1000 گنا بہتر ہیں جی۔ اس لیے ہم نے دنیا کے معاملات میں اپنے سے پیچھے والے کو دیکھنا ہے، اور دین کا معاملہ ہو تو اپنے سے آگے والے کو۔ ہم لوگ دین کے معاملے میں اپنے سے پیچھے والے کو دیکھا، میں نے 5 نمازیں پڑھ لی، میں اس سے آگے بڑھ گیا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں، اللہ تیرا شکر ہے، لیکن میرا فلاں پڑوسی تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہے، مولا مجھے تہجد کی توفیق عطا فرما۔ مولا میں نے تہجد بھی پڑھ لی، تیرا شکر ہے، لیکن میرا پڑوسی اشراق، چاش اور اوابین بھی پڑھتا ہے، مولا مجھے اس کی توفیق عطا فرما۔ تو جب ہم دین کے معاملے میں اپنے سے آگے والے کو دیکھیں گے تو پھر انشاءاللہ دین میں بھی اللہ کیا عطا فرمائیں گے،
ترقی عطا فرمائے، اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ تو بہرحال یہ وہ موقع تھا، یہی وہ موقع تھا جس موقع پر منافقین نے علل اعلان بغاوتیں کی تھی کہ یہ ہم نہیں جاتے، یہ کوئی لڑنے کا موقع ہے، اتنی بڑی دشمن، اتنی بڑی فوج، اتنی بڑی طاقت سے لڑنے جا رہے ہیں، دھوپ ہے، گرمی ہے، دور کا سفر ہے، یہاں بیوی بچے اکیلے ہیں، یہ جی ہماری فصل تیار ہے، ہم کھائیں گے کہاں سے، یہ ضائع ہو جائے گی، یہ سارے بہانے انہوں نے بنائے۔ بہرحال یہ پورا واقعہ فضائل اعمال میں بھی ہے، جس کے اندر خاص وہ ٹکڑا ذکر کیا گیا ہے فضائل اعمال میں کہ اس جنگ پر، اسی موقع پر مسلمان جو صحابہ تھے ان میں سے بھی 10 صحابہ ایسے تھے جو سستی کی وجہ سے نہ جا سکے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کا حکم دیا تھا، تیاری کا کہا تھا، تو 10 صحابہ ایسے تھے جو نہیں جا سکے سستی کی وجہ سے، سواریاں بھی تھیں، اسباب بھی تھے، کوئی شرعی عذر بھی نہیں تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، صحابہ دیگر چلے گئے، اور وہاں پر معرکہ، لڑائی کی کوئی نوبت بھی نہیں آ سکی، دشمن پر اللہ نے روب ڈالا۔ مسلمانوں کے اس خروج کی برکت سے اللہ پاک نے دشمن کو ناکام و نامراد وہاں پر بھیجا۔ مسلمان ان کا مال غنیمت سمیٹ کے واپس آ رہے تھے، تو منافقین آ کے بہانے بنا بنا کے اجازتیں لے رہے تھے۔ تو اسی دوران ان 10 صحابہ میں سے 7 صحابہ، ان کو تو احساس اتنا ہوا کہ انہوں نے فوراً جا کے اپنے آپ کو مسجد نبوی سے باندھ دیا ستونوں سے، اور کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاف کریں، وہ کھولیں گے تو ہم یہاں سے گھر جائیں گے، ورنہ نہیں جائیں گے، ہم سے کوتاہی ہوئی، ہم سے غلطی ہوئی۔ قرآن میں ان کے بارے میں آیتیں آ گئیں، پچھلے سے پچھلے اتوار وہ آیتیں آئی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ معاف کیا ان کو، آپ ان کو رہا فرمائیں، ان کو کھول دیا گیا۔ اس میں ایک ابو لبابہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کے دیگر صحابی کھول رہے تھے انہوں نے کہا نہ، مجھے تم لوگ نہیں کھولو، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دکھایا ہے، پیارے آقا خود ہی مجھے آ کے کھولیں گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح بھی فجر میں آ کر ان کو کھولا، اور آج بھی ان ستونوں پر یہ حضرت ابو لبابہ کا نام کندہ ہے کہ اس زمانے ابو لبابہ، ہمارا جانا ہوا تو زیارت بھی ہوئی، آج بھی ان کی نشانی وہاں پر موجود ہے۔ بہرحال اسی میں 3 صحابہ ایسے تھے جو بغیر کسی مجبوری کے نہیں جا سکے، جس کا تفصیلی واقعہ فضائل اعمال میں ہے، جب آدمی پڑھتا ہے تو عجیب کیفیت ہوتی ہے کہ ان تینوں نے ایک تو گئے نہیں، دوسرا شرم اور حیا اتنی تھی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنا نہیں کر پا رہے تھے کہ کیسے نبی کے سامنے آ کے عذر پیش کریں گے، جی ہم بغیر کسی عذر کے نہیں آ سکے، سستی کی وجہ سے نہیں آ سکے۔ تو وہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں آئے، تو محبوب پیغمبر نے بھی پھر ان کا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیا۔ تو پھر آپ جانتے ہیں ان کا بائیکاٹ ہوا، سوشل بائیکاٹ ہوا۔ ایک صحابی کی صرف بیوی کو اجازت ملی کہ آپ خدمت کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی کلام سلام زیادہ نہیں ہو سکتا، اور پھر وہ 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی، اس کا واقعہ گزشتہ درس میں آپ نے سنا تھا۔ تو یہ سورہ توبہ در حقیقت زیادہ تر اسی پر مبنی مضمون تھا جو پچھلی آیت تک مکمل ہو چکا ہے، اس میں منافقین کے بھی کچھ احوال تفصیل سے ہیں۔ موجودہ جو آیتیں ہم نے 2 جگہ سے پڑھی ہیں، اس میں 2 واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وہ دونوں واقعات سنا کے پھر کچھ باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ ایک واقعہ تو تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تشریف فرما تھے تو مدینہ کے تقریباً 6 افراد سن 6 ہجری میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تشریف لائے، اور یہاں جہاں پر شیطان کو حاجی کنکریاں مارتے ہیں تو وہاں پر رمی الجمار جس جگہ کو کہا جاتا ہے، 6 افراد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعوت دی، وہ 6 حضرات متاثر ہوئے، مسلمان ہوئے، سن 11 ہجری یہ تھی، یہ حضرات تشریف لے گئے۔ پھر ان حضرات نے وہاں مدینے میں جو ہے نا محنت کی، اور اندرونی طور پر لوگوں کو اس دین اور اسلام کی طرف دعوتیں دیں۔ ان کی محنت سے آئندہ سال 40 افراد مشرف با اسلام ہو کر پھر اسی مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی دعوت دی، انہوں نے بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر یہ 40 افراد چلے گئے، انہوں نے مدینے میں بڑی محنت کی، اور مدینے کے تقریباً گھر گھر میں اسلام کا چرچا ہونے لگا، اور پھر آئندہ سال 13 ہجری میں تقریباً 70 کے قریب، 70-80 کے قریب، غالباً 70 مرد اور عورتیں وہ پھر اسی مقام پہ تشریف لائیں، اور پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں بیعت کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی۔ اس بیعت میں جہاں توحید کا تذکرہ تھا، نماز کا تذکرہ تھا، زکوٰۃ کا تذکرہ تھا، حج کا تذکرہ تھا، حج کا تو نہیں تھا، اور صدقہ و خیرات کا تذکرہ تھا، اسی طرح اس بیعت میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کی بھی بیعت لی تھی۔ تو ان سارے صحابہ نے اس پر بیعت کی تھی، ساری چیزوں کو مانا، تسلیم کیا، اور سارے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں اس پہ کیا ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اگر ان پر عمل کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی۔ سارے صحابہ جو تھے وہ خوش ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس بیعت پر راضی ہیں
ہم اس بیت پر راضی ہیں، آئندہ نہ خود اس کو ختم کریں گے نہ اس کے ختم ہونے کو پسند کریں گے۔ یا رسول اللہ ہماری شہادت، ہماری گواہی، ہم آپ کے ساتھ ہی تمام باتوں پر عمل کریں گے۔ تو یہ صحابہ یہاں سے واپس تشریف لے گئے۔ ان کی شان میں اللہ پاک نے ابتدائی یہ جو 2 آیتیں ہیں، یہ 111 اور 112 نازل فرمائیں۔ تو اس سے ہمیں ایک بڑا سبق یہ ملا کہ ہم اور آپ نے بھی جو کلمہ پڑھا ہے، جو ہم نے اقرار کیا اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ، 100% اس پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ کوشش کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ جب ان صحابہ نے جو بیعت کی پیارے آقا سے، اس بیعت پر اسی طرح عمل کرنے کی جب ارادہ کیا ہے، ابھی عمل نہیں کیا ہے، ارادہ پکا کیا ہے، 2 نمبر ارادہ نہیں۔ اگر بھائی ایک تو ارادہ 2 نمبر بھی ہوتا ہے نا، یار کیا کریں، وہ تشکیل والا ساتھی چھوڑ ہی نہیں رہا تھا تو زبردستی کھڑے ہو گئے، ایسا ارادہ نہیں، اس ارادے پہ خیر نہیں ہوتی۔ ارادہ دل کا نام ہے، دل کا، سمجھے، دل کی نیت سے آپ ارادہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب نہیں ہوں گے، انشاءاللہ اسباب پیدا فرما دیں گے۔ لیکن اگر ٹلانے والا ارادہ ہو تو پھر مزہ نہیں آتا۔ تو ان حضرات نے چونکہ دل سے ارادہ کیا تھا، اس پر راغب تھے، تیار تھے کہ حضرت یا رسول اللہ ہم راضی ہیں اس بیت پر، ہم اس کے پر من اور ان عمل کریں گے۔ ابھی عمل شروع ہوا نہیں ہے ہر بات پر، لیکن جنت کا وعدہ پہلے سے آ گیا۔ تو ہم بھی نیت پکی کرتے ہیں نا، انشاءاللہ دین پر مکمل عمل کریں گے۔ ہمارے تبلیغ کے ساتھ اعلان کرتے ہیں نا، اللہ پاک نے سارے جہان کے سارے انسانوں کی پوری کامیابی کس پر رکھی ہے؟ نہیں، دین پر نہیں، پورے کے پورے دین پر رکھی ہے۔ بھائی نماز بھی تو دین ہے نا۔ ایک آدمی نماز پڑھ کے سمجھتا ہے کہ بس میں کامیاب ہو گیا، 100% کامیاب ہو گیا نا، رشتہ داروں کو ناراض کر رہا ہے، بیوی پہ ظلم کر رہا ہے، سمجھانے بعد چوریاں کر رہا ہے، کہہ رہا ہے میں نمازی دیندار ہوں، میں تو کامیاب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو جس کو مسجد آتا جاتا دیکھو اس کے دیندار ہونے کی گواہی دو، پکا دیندار ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، پوری کی پوری کامیابی لو بھائی پورے کے پورے دین پر۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ کہتے ہیں ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو اللہ ہمیں پورا کا پورا داخل فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نے ایک موقع پر یہ ایک عمل کیا کہ جناب پچھلی شریعت میں اونٹ کا گوشت جو ہے نا حرام تھا۔ پچھلی شریعت میں اونٹ کا گوشت کیا تھا؟ حرام تھا، اور اس شریعت میں اونٹ کا گوشت حلال ہے لیکن کھانا فرض نہیں ہے۔ پچھلی شریعت میں کھانا حرام، اس شریعت میں کھانا فرض نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے یہ بات سوچی کہ میں اونٹ کے گوشت کو حلال سمجھوں گا تاکہ شریعت محمدی پر عمل ہو، اور کھاؤں گا نہیں تاکہ شریعت موسیٰ پر عمل ہو۔ بات صحیح تھی نا؟ کھاؤں گا نہیں، شریعت موسیٰ پر عمل ہو جائے گا، اور حلال سمجھوں گا شریعت محمدی پر عمل ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم و ایاہ۔ تو اللہ پاک نے اس موقع پہ یاد اتاری تھی عبداللہ ابن السلام کو خبردار کرنا، ادخلوا فی السلم کافہ، یہ پورا دین ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اب پچھلے نبی کی طرف اگر آپ جاؤ گے تو یہ پورا دین نہیں ہے، دین یہی ہے جو آپ اللہ کے نبی دے رہے ہیں۔ تو میرے دوستو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے نکل گیا کوئی تو پھر وہ بھی دین نہیں ہو سکتا، چاہے کتنا بڑھا دے اپنے آپ کو۔ تو اسی دین پہ جو نبی دے کے چلے گئے بس ہم نے عمل کرنا ہے جی، پورا دین آنا چاہیے ہماری زندگی۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ تو اس موقع پہ آتے ناظرین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس آیت پہ بڑے خوش ہوئے۔ پھر ان صحابہ کی کچھ صفات یہاں بیان ہوئی ہیں، میں نے ترجمہ کیا تھا، بعد میں آپ کے سامنے ان کو رکھ دیتا ہوں۔ وہ صفات اللہ ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا واقعہ اس آیت کے اندر یہ ہے کہ سن 11 ہجری کے اندر، آگے والی جو 2 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، بلکہ 1-2 آیتیں، سن 11 ہجری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا عبد المطلب، جن کے حوالے کر کے گئے تھے ابو طالب، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، یہ پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اسلام تو نہیں لائے تھے، کلمہ تو نہیں پڑھا تھا، لیکن اپنے بھتیجے کا ہر وقت ساتھ دیا کرتے تھے، ہم وطن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو سن 11 ہجری میں آپ کا مرض وفات، آپ بیمار، آخری لمحات، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا کے ہاں تشریف لے آئے۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت سنا رہا ہوں، بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ اور چچا کے ہاں تشریف لے آئے تو نبی کی آمد سے قبل عتبہ اور ابو جہل بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی رؤسائے مشرکین بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چاچا ابو طالب کو اس وقت پھر کلمے کی دعوت دی کہ اے میرے چچا جان، آپ کلمہ پڑھ لیں، میں اللہ سے سفارش کروں گا آپ کے حق میں۔ تو انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو دعوت دی، اور ابو جہل نے وہاں پہ تانا مارا کہ تو بھتیجے کے دین پر آ جائے گا، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دے گا۔ تو کچھ مرتبہ ایسے ہی الیک سلیک ہوئی،
تو آخری جو الفاظ ابو طالب کے تھے، بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ ابو طالب نے کہا کہ میں اپنے باپ ابو عبد المطلب کے دین پر ہوں، اور اسی میں ان کا کیا ہوا؟ انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نیت کی، یہ قسم کھائی کہ میں آپ کے لیے مسلسل استغفار کرتا رہوں گا، آپ کے لیے اللہ سے مسلسل بخشش طلب کرتا رہوں گا۔ تو اس موقع پر یہ 2 آیتیں نازل ہوئی۔ پہلی آیت میں اللہ نے کہا کہ نبی اور ایمان والوں کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے استغفار کریں، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ اگر اس کی زندگی بت پرستی میں گزری تھی، اس کی زندگی قبر پرستی میں گزری تھی، اس کی زندگی اللہ کے غیر سے پکارنے میں گزری تھی، وہ اللہ کی ذات اور صفات میں دوسروں کو شامل کرتا تھا، تو وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، وہ جتنا قریبی کیوں نہ ہو، نہ نبی کے لیے جائز ہے اس کے لیے دعا کریں، نہ کسی مومن کے لیے جائز ہے اس کے لیے دعا کریں۔ تو یہ آیت آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاچا ابو طالب کے لیے استغفار کرنے سے روک دیا گیا۔ تو پھر بعض حضرات کے ذہن میں یہ بات آئی کہ مشرک کے لیے دعا کرنا جائز نہیں ہے، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد حضرت آذر کے لیے دعا مانگی تھی، تو اللہ نے اس کے جواب میں یہ دوسری آیت اتاری، فرمایا کہ ابراہیم نے اپنے والد کے لیے جو دعا کی تھی وہ دعا نہیں تھی بلکہ وہ ایک وعدہ تھا جس کو پورا کیا تھا۔ جب حضرت ابراہیم کو بابا جان نے گھر سے جلا وطن کیا اور کہا کہ آپ نکل جاؤ میرے گھر سے، آپ اپنے معبودوں کو چھوڑ کر کسی اور معبود کی طرف ہمیں بلا رہے ہو، تو تم یہاں سے چلے جاؤ میرے گھر سے۔ تو جب جا رہے تھے تو اپنے بابا جانی سے کہا تھا، ابا جان میرا وعدہ ہے میں آپ سے اپنے رب سے استغفار کرتا رہوں گا، آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کرتا رہوں گا۔ تو وہ ایک وعدہ تھا جس کو پورا کر رہے تھے، اور ابراہیم وعدہ اس لیے پورا کر رہے تھے، ان کے علم میں نہیں تھا کہ کسی مشرک کے لیے دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو بعد میں ان کو بھی اللہ نے آگاہ کیا، اللہ کہتا ہے فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ، جب اللہ نے ان کو واضح کیا کہ اللہ کا دشمن ہے، مشرک اللہ کا دشمن چاہے آپ کا باپ ہی کیوں نہ ہو، تو تبرأ منہ، حضرت ابراہیم ان سے بالکل کیا ہو گئے؟ الگ، کوئی دعا وغیرہ ان کے لیے نہیں کی۔ لہذا یہ تمہارا بہانہ نہیں چل سکتا کہ ابراہیم نے دعا کی تھی۔ حکم خدا یہی ہے کہ کوئی کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو اس کے لیے دعا استغفار نہیں ہو سکتی اگر وہ کیا تھا؟ مشرک تھا۔ یہ دوسرا واقعہ تھا، اس کے اندر بھی ہمیں کچھ سبق ملتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ میں بعد میں بتاتا ہوں۔ پہلے کچھ صفات یہاں پر جو پہلا واقعہ تھی اس کی ہم سن لیں۔ سب سے پہلی بات یہ سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں کی جان اور مومنوں کا مال خرید لیا۔ ہم سارے کے سارے کیا ہیں؟ بکے ہوئے، ہم سارے کیا ہیں بھائی؟ دیکھیں ہماری بولی لگ چکی ہے، اور بولی کس چیز کے بدلے کس چیز پہ لگی ہے؟ جنت پہ لگی۔ ہم اللہ کا مال ہیں، اللہ کی ملکیت ہے۔ میں اور آپ مارکیٹ سے کوئی چیز لے کر آتے ہیں تو ہمیں اس پر پورا اختیار ہوتا ہے، ہم جو مرضی اس کے ساتھ، ہم بکری بھی لے کر آ گئے تو دودھ نکالیں یا اس کو باندھ کے رکھیں یا اس کو کھلا چھوڑیں، ہماری مرضی ہے، جی چاہے تو ذبح کی اور کھا گئے، اس کو کوئی بھی ظلم نہیں کہتا، اس کو کوئی بھی ذاتی نہیں کہتا۔ تو اسی طریقے سے مسلمان سارے کے سارے اللہ کے ہاتھوں بک چکے ہیں۔ اب اللہ کی مرضی ہے، اللہ انہیں جس انداز سے بھی رکھے۔ اللہ کا حکم ہے کہ عشاء کے بعد سو، تو مجبور ہے، سونا پڑے گا، بغیر دینی ضرورت کی عشاء کے بعد جاگنا، فضول باتیں کرنا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اللہ کا حکم ہے کہ تہجد میں بیدار ہو، ہم اس کے ہاتھوں بکے میں، ہم مجبور ہیں، بے بس ہیں، ہمیں بیدار ہونا پڑے گا۔ اللہ کا حکم ہے فلاں کام کرو تو کرنا پڑے گا، فلاں نہ کرو تو نہ کرنا پڑے گا۔ ہم اللہ کے ہاتھوں کیا ہیں؟ بکے ہوئے میرے دوستوں۔ اسی لیے جب ہم ملکیت اللہ کی ہیں تو پھر یہ کیوں سوچتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی؟ آج لوگ کہتے ہیں نا میرا جسم میری مرضی۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب ڈالا 3 سال، ہاں جی۔ اب پہلے تو علماء کہتے تھے کہ جی عورتیں نقاب کر لے، پھر اللہ پاک نے ایسا عذاب ڈالا کہ عورتوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے مردوں کو بھی نقاب کروایا۔ ہیں بولا میرا جسم میری مرضی، کر کے دکھاؤ اپنے۔ کھانسی آ گئی، زکام آ گیا، بخار آ گیا، فالج آ گیا، تیرا جسم تیری مرضی تھا نا، کر کے دکھاتا ہے اپنی مرضی۔ اس لیے میرے دوست نہیں، نہ ہمارا جسم ہے نہ ہماری مرضی ہے، ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ہیں، اللہ ہی کی مرضی چلے گی۔ اللہ ہمارے مسلمانوں کو اس کی سمجھ نصیب فرما دے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا خرید لیا ہے، یقاتلون فی سبیل، صفات آ رہی ہیں اہل ایمان کی۔ پہلی صفت یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اما پہلی صفت ایمان والوں کی، اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ اچھا جی قتال کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ مال غنیمت ہاتھ میں آتا ہے، گاڑیاں بنگلے کوٹھیاں ہاتھ میں آتی ہیں؟ فرمایا نہیں، فیقتلون ویقتلون، اللہ کے راستے میں قتال میں لڑتے بھی ہیں، قتل بھی کرتے ہیں، خود بھی مرتے ہیں، خود بھی قتل ہوتے ہیں،
مارتے بھی ہیں اور خود بھی کیا ہوتے ہیں؟ پرتے ہیں۔ میرے دوستو یہ بھی دین کا ایک مزاج ہے، یہ بھی دین کا ایک مزاج ہے۔ جب سے اہل اسلام نے، مسلمانوں نے اس مزاج سے غفلت برتی ہے، بڑا نقصان اٹھایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، پیارے آقا نے فرمایا اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، کہ جب تم جہاد کو چھوڑو گے اللہ تم پر ذلت مسلط کرے گا۔ جیسے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ بیٹھو گے تو ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے۔ وقت کے تمہارے بڑے بڑے دعائیں کریں گے تو ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ جس طرح ہم اس بات کو سمجھتے ہیں اسی طرح محبوب پیغمبر نے یہ بھی ارشاد فرمایا جب تم جہاد کو چھوڑو گے اللہ تمہیں کیا کریں گے؟ ذلیل اور رسوا کر دیں گے۔ اور دوسرا قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، کافر تو اس کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ تم مسلمان اپنے اسلحے سے اور ساز و سامان سے غافل ہو جاؤ، یہ تم پر چڑھائی کر بیٹھیں گے۔ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، ایک ہی دفعہ تم پر چڑھ جائیں گے۔ تو جہاں ہم لوگوں نے دین کے اور بہت سارے شعبوں کو چھوڑا، امر بالمعروف کو چھوڑا، نہی عن المنکر کو چھوڑا، وہاں ہم نے جہاد کو بھی چھوڑا۔ اللہ ہمیں دین کے تمام شعبوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ ہر چیز میں 100% تھے، نہیں سمجھ رہی بات؟ بعض لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دے۔ بعض لوگ جہاد کو عجیب و غریب نام سے یاد کرتے ہیں، کسی مسجد میں جہاد کی بات ہو جائے تو ان کی پیشانی پہ بل آنا شروع ہو جاتے ہیں، جی جہاد کی ضرورت ہی نہیں، ابھی ایمان ہی نہیں بنا، جہاد کیسے کریں؟ تو بھائی نماز بھی چھوڑ دو، نماز بھی تو بہت بعد میں آئی تھی، پہلے ایمان بنایا تھا۔ صحابہ جیسی نماز پڑھ سکتے ہیں ہاں جی؟ کہ تیر لگتا تھا تو جناب ان کو احساس ہی نہیں ہوتا تھا، تو پھر تو نماز بھی چھوڑ دیں، پہلے ایمان بنائیں۔ جس طرح کمزور ایمان کے ساتھ دین کے باقی شعبوں کو ہم زندہ کرنے والے ہیں، اللہ اسی میں بھلائی اور مدد و نصرت پیدا کرتا ہے۔ جب موقع آئے گا اپنے ملک کے لیے، جب موقع آئے گا اپنے دین کے لیے، جب موقع آئے اپنی عزت کے لیے، جب موقع آئے اپنے مال کے لیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ اگر کوئی مجھ سے میرا مال چھینے تو؟ فرمایا تم دفاع کرو۔ فرمایا اگر اس دفاع میں اس کو مار دوں تو؟ فرمایا تم غازی ہو۔ فرمایا اگر وہ مجھے مار دے تو؟ فرمایا تم شہید ہو۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ یہ بزدلی ہمارے اندر جب سے آئی ہے تو کمزور قسم کا بھنگی بھی آتا ہے، وہ ہمارے اوپر جناب علی غالب ہو کے چلا جاتا ہے۔ جب مسلمان پاورفل تھے، جب مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد تھا، ہمارے والد صاحب واقعہ سناتے ہیں ہندوستان کا، ہمارے دادا جی کے اس کے چشمدید گواہ، والد صاحب بھی اس کے گواہ، فرمایا کہ ہندوستان کے اندر ایک شہر سے دوسرے شہر بس جا رہی تھی، اور اس بس کے اندر ایک ہندو اپنی بیٹی کو اس کے میکے سے لے کر اپنے گھر جا رہا تھا، تو راستے میں اس گاڑی کو روکا ڈاکوؤں نے، اور انہوں نے اس گاڑی کے اندر جو ہے نا وہ کیا ہوتے تھے زمانے کے ہتھیار، وہ برچھیاں اور خنجر وغیرہ سے اس کو لوٹنا شروع کیا۔ تو جب لوٹ کے وہ گاڑی سے اترنے لگے تو اس ہندو کی بیٹی جو دلہن تھی ایک طریقے سے سجی سوری بیٹھی ہوئی تھی، اس پر ان ڈاکوؤں کی نگاہ پڑ گئی، اور ان ڈاکوؤں نے جاتے جاتے اس لڑکی کو بھی اس میں سے اتار دیا۔ جب اتارا تو اس نے بڑی دہائیاں دی، بڑی جو ہے نا ان کے سامنے آزاری کی، میری بچی کو چھوڑ دو، جو چاہیے تمہیں دے دیا گیا، لیکن وہ ظالم نیت خراب ہو چکی تھی، وہ اس کی بچی کو بھی لے گئے، اور بس میں سب سم بکم عمی فہم لا یرجعون بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات نہیں یار؟ کسی کو احساس ہی نہیں ہے کہ ہماری بہن بیٹی کے ساتھ بھی تو ایسا ہو سکتا ہے۔ تو والد صاحب فرماتے ہیں ہمارے، اللہ ان کو لمبی زندگی نصیب فرمائے، بیمار نے دعا فرمائے اللہ کامل صحت عطا فرمائے، فرماتے ہیں کہ وہ جو ہندو تھا نا وہ گاڑی میں روتا ہوا بیٹھا، اور اس کے منہ سے ایک لفظ نکلا، ہائے کاش کہ اس بس میں کوئی مسلمان ہوتا، ہائے کاش کہ اس بس میں کوئی مسلمان ہوتا۔ کسی مسلمان کے ہوتے ہوئے کسی کی بہن بیٹی پر ایسا ہاتھ کوئی اٹھا دے، وہ کٹ تو سکتا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو والد صاحب فرماتے ہیں پیچھے جو ہے نا مسلمان بیٹھا ہوا تھا، لیکن غافل تھا بیچارہ، سمجھنے بات، اپنی جان بچا رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آدمی کے گھر میں جو ہے نا چور گھس آئے اور چلے بھی گئے، تو اس سے پوچھا کہ بھائی تیرے گھر میں چور گھسے تھے، تیرے پاس ہتھیار بھی تھا؟ ہاں یار میرے پاس ہتھیار تھا، بڑی مشکل سے چرپائی کے نیچے چھپا کے اس کو سنبھالا تھا۔ سمجھنے بات، ہمارا حال یہ ہو گیا، بزدلی کا حال یہ ہو گیا، ہتھیار نیچے چھپا، غوری میزائل بنایا ہوا ہے، شاہی میزائل بنایا ہوا ہے، اور اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ارے اس کے ذریعے تو اپنی قوم کا سر فخر سے بلند کرنا چاہیے کہ ہندوستان کا کیا یہ کیا اس کی مجال ہو کہ پاکستان نے جھانک کے دیکھے۔
جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی نے کہا نا کہ ابی ابن کعب کی تلوار بڑے جوہر دکھا رہی ہے، عمر نے خط لکھا ابی اپنی تلوار یہاں بھیجو۔ حضرت ابی کی تلوار آئی تو وہ تلوار ٹوٹی ہوئی تھی، اس کو قطرنوں سے باندھا ہوا تھا دستے کو۔ حضرت عمر نے تلوار چلائی تو کہتا عام سی تلوار ہے، تو حضرت عمر نے ابی کو خط لکھا تیری تلوار میں ایسا کون سا کمال ہے کہ جو لوگ بڑی تعریفیں کر رہے ہیں۔ حضرت ابی نے واپس خط لکھا، کیا حضرت امیر المومنین میں نے آپ کے پاس تلوار بھیجی ہے، تلوار چلانے والا ہاتھ نہیں بھیجا، ہاتھ تو میرے پاس ہے۔ تو وہ اسی طرح کے جذبات اس کے ٹھنڈے ہوئے تھے۔ ابھی ہندو نے جب بولا نا کہ کاش اس بس میں کوئی مسلمان ہوتا، تو اس مسلمان کو غیرت آ گئی، اس کا ایمان جاگ گیا، اس کا جو ایک جذبہ تھا وہ جاگا۔ اس نے بولا کہ بھائی میں مسلمان بیٹھا ہوں، تمہاری بیٹی کو لے کر آؤں گا یا خود بھی وہاں پہ کیا ہوں گا، مر جاؤں گا۔ اترا ہے، ڈاکوؤں کو للکارا ہے، وہ مقابلہ ہوا ہے اور ڈاکوؤں کو بھاگنے پہ مجبور کیا ہے اور اس کی بیٹی کو پھر بس میں چڑھایا ہے۔ والد صاحب کہتے ہیں ہم نے خود پاکستان بنا، تقسیم ہو گئی، ہم لاڑکانہ آ گئے، سکھر آ گئے، تو وہ جب حالات درست ہوئے تو وہ ہندو یہاں لاڑکانہ میں اس مسلمان سے ملاقات کے لیے آیا کرتا تھا کہ میری عزت جو بچی ہے تو مسلمانوں کی عزت سے بچی۔ ہمارے والد صاحب نے خود اس ہندو کو دیکھا ہے کئی دفعہ۔ تو میرے دوستو یہ جذبات جب ہمارے اندر سے ختم ہوئے نا، بزدل ہو گئے، کمزور ہو گئے۔ برما کی میں نے ویڈیو دیکھی تھی جس کے اندر ایک وقت میں مسلمانوں کو زندہ آگ میں جلایا جا رہا ہے، باندھ کر ان کو خنجروں سے شہید کیا جا رہا ہے، لیکن وہ ہاتھ ہی نہیں چلا رہے۔ کیوں نہیں چلا رہے ہاتھ؟ اس لیے کہ جذبہ جہاد جو ختم ہو چکا تھا، جذبہ جہاد ہی نہیں تھا۔ آدمی مرنے والا مسلمان ہو اور وہ بزدلی والی موت مرے۔ ہمارے تو بڑوں نے کہا تھا شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال زندگی سے کیا ہے۔ بہرحال جہاں ہم دین کے اور دوسرے شعبوں کو زندہ کرتے ہیں وہاں یہ بھی عزم ہو، جب اللہ موقع دے گا انشاءاللہ ہم جہاد بھی کریں گے، انشاءاللہ کریں گے، نہیں کریں گے انشاءاللہ، ہاں اس کا بھی عزم مصمم ہونا چاہیے۔ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک بابا جی سفید ریش دودھ والی ان کی دکان تھی، ان کی دکان کے اندر ایک چور گھس آیا اور اس کے ہاتھ میں کیا تھا؟ ہتھیار تھا۔ اب ہمارے جیسا کوئی خیال ہی نہیں ہوتا، کوئی جذبات ہی نہیں ہوتے، سب کچھ دے دیتے ان کو، اور ہمارے جیسا بھی سمجھا اچھا کیا تم نے، بہت اچھا کیا، زندگی ہے تو سب کچھ ہے۔ بہرحال ابھی تو یہی ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے حالات ہی نہیں ہیں، ہم نے کس کے لیے کوئی ذہن، کوئی ٹریننگ، کوئی ترتیب ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ بابا جوان تھا، اس نے کیمرہ بھی لگایا تھا دکان پہ، اس کی CCTV دیکھی، اس اکیلے نے اس کو اسلحے کے ساتھ ایسا دبوچا ہے کہ وہ بھاگنے پہ کیا ہوا، مجبور ہو گیا۔ ایک خاتون کی میں نے دیکھا، اس کے سامنے سے بندوق ٹانی، وہ پہلے سے تیار ہوگی خاتون، پہلے سے اس کا ذہن ہوگا کہ میرے سامنے کوئی آئے گا تو ایسا کروں گی، اور اس نے بھاگانے پہ مجبور کر دیا اس کو۔ تو اللہ ہمیں بھی یہ جذبات نصیب فرمائے کہ ہم اپنے ایمان کی، ہم اپنے عزت کی، ہم اپنے مال کی اور اپنے ملک وطن کی حفاظت کر سکیں۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ تو بہرحال فرمایا کہ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، جن سے اللہ نے ان کے مال و جان خریدا، ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں اور وہ مرتے بھی ہیں، مارتے بھی ہیں، مارتے بھی ہیں، مرتے بھی ہیں۔ وعدًا علیہ حقًا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ وعدہ حق ہے، سچا ہے، تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے زیادہ وعدوں کو پورا کرنے والا کوئی ہے؟ اللہ نے کہا کہ تمہاری جان اور مال کے بدلے میں جنت ہے، تو اللہ اس وعدے کو پورا کرے گا، اللہ سے زیادہ وعدے کو کوئی پورا کرنے والا نہیں۔ اسی لیے اللہ کے وعدے پر ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ ہمارے بڑے کہتے ہیں جب اللہ نے ہمیں خرید لیا تو اب حق تو یہ تھا کہ اللہ 24 گھنٹے ہمیں پابند کر دیتا اور ہمیں اس پابندی پر چلنا تھا، لیکن اللہ نے ہمیں 24 گھنٹے پابند دیا، جو مرضی جائز درجے میں کرو، لیکن اپنے ان اوقات میں یہ اوقات فارغ کر کے میری عبادت کی طرف آتے ہیں جی۔ اللہ کا پھر بھی کتنا بڑا احسان ہے اور مسلمان اس سے غافل ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے زیادہ اپنے وعدوں کو پورا کرے؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، انہوں نے کہا تھا نا ہم اس بیعت پہ تیار ہیں، اس معاملے پہ تیار ہیں، نہ خود اس کو فسخ کریں گے نہ اس کے فسخ کو پسند کریں گے، تو اللہ نے کہا ایسی نیت کرنے والوں کو فاستبشروا، خوشخبری دے دو، ایسی نیت کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی۔ اب ایسی نیت کرنے والی علامت بھی تو ہوں گی نا، تو فرمایا التائبون، توبہ کرنے والے۔ پہلی نشانی کیا ہے بھائی؟ توبہ کرنے والے، یعنی کیا فرمایا؟ غلطی ہو جائے توبہ کر لو، یہ نہیں فرمایا کہ توبہ غلطی ہی نہیں ہوگی۔ التائبون، غلطی پر توبہ کر لیں، متوجہ ہو جائیں۔ اس موضوع پر کئی مرتبہ میں اپنے ساتھیوں میں بیان کرتا ہوں کہ آج ہم اور آپ کے آپس کے جو معاملات بگڑے ہوئے ہیں اس میں بہت بڑی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنوں سے وہ امیدیں لگا لی ہیں جن امیدوں کی ان سے توقع ہونی نہیں چاہیے۔
مطلب ہم نے اپنے امام صاحب سے امید لگا لی اس سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، ہم نے اپنی بیوی سے امید لگا لی ہے بس وہ تو کیا ہے مشین ہے، جو ہم چاہیں گے وہی کرے گی، ہم نے اپنے بھائیوں سے بھی امیدیں لگا لی ہماری مرضی کے مطابق ہی چلیں گے، اپنی قوم برادری سے امیدیں بھی ہیں جیسا ہم چاہیں گے وہ چلیں گے، تو جب چاہت ٹوٹتی ہے تو معاملہ کیا ہوتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ میرا سامنے والا جس سے میں خفا ہو رہا ہوں یہ بشر ہے، یہ انسان ہے، اور انسان سے کیا ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی، کوئی بات نہیں بھائی تم سے غلطی ہو گئی، مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ مجھے پکڑے میں اس کو برداشت نہیں کرتا، میں اس کا متحمل نہیں ہوں کہ اللہ میری غلطی پہ مجھے پکڑے، آپ سے غلطی ہوگی جاؤ میں نے آپ کو معاف، تو معاملات کیسے ختم ہو جائیں گے؟ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ معاملات بگڑتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ معاملات بگڑتے ہیں، جی میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کی غلطی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بھائی آپس میں تیار نہیں ہے، بھائی بہنیں تیار نہیں ہیں، قوم قبیلہ برادری غلطیاں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم جنتی ہو، تم سے غلطی ہوگی تائبون، کیا کر لو، تمہاری جنت تمہارے پاس ہی رہے گی، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تمام ابن آدم خطا کار ہیں، بہترین خطا کار کون ہے؟ جو کیا کر لے، توبہ کرے۔ آج شیطان نے ہم کو گناہوں پہ لگایا لیکن توبہ سے ہمیں شرمندہ کرتا ہے کہ نہیں یار روزانہ توبہ ٹوٹ جاتی ہے، روزانہ توبہ ٹوٹ جاتی ہے، کیا بار بار توبہ کرنا شرم آتی ہے؟ توبہ کرتے ہوئے روزانہ گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے اللہ کے سامنے، روزانہ توبہ کرتے ہوئے کیا آتی ہے؟ شرم نہیں۔ بھائی میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتبع السیئۃ الحسنہ تمحوہا، فرمایا برائی کے فوراً بعد کیا کر لو، نیکی کر لو، وہ نیکی اس برائی کو کیا کرے گی؟ ختم کر دی۔ تو ہمیں بھی اس بات کا جذبہ رکھنا ہے بھائی غلطی ہو جائے خود بھی یا کسی اور سے بھی تو ہم اپنی غلطی پر اللہ سے معافی مانگیں، کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے معافی مانگیں، اگر کسی کی غلطی ہو گئی ہے ہمارے معاملے میں تو اس کو کیا کر دیں؟ معاف کر دیں، تو انشاءاللہ معاملات نہیں بگڑیں گے۔ ہمارا تھانے جانا ہوا کسی مسئلے کو لے کر، اس میں مد مقابل ہمارے ایک ٹیم تھی اور ایسے جو صاحب تشریف فرما تھے، معاملہ بڑا بگڑا ہوا تھا، ہمارے استاد محترم شیخ صاحب نے جب دیکھا معاملہ بگڑ رہا ہے تو ایسے جو صاحب کو کہا کہ جی میری ایک بات ذرا سماعت فرما لیں، اس کے بعد مسئلہ آگے لے کے جائیں گے۔ تو ایسے جو نے کہا کیا ہے؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں ہم ان کو جتنا بڑھائیں گے وہ اتنا بڑھیں گی، اور جتنا ختم کرنا چاہیں گے اتنی جلدی ختم ہو جائیں گی۔ کہا وہ کیا چیز ہے؟ کہا کہ پہلی چیز ہے لسی کو جتنا بڑھائیں گے بڑھتی جائے گی، پانی ڈالے جاؤ ہلائے جاؤ، پانی ڈالے جاؤ ہلائے جاؤ، بڑھتی چلی جائے گی۔ اور فرمایا ختم کرنے کا آسان نسخہ ہے، اپنا ہاتھ چھوڑو، جگ اٹھاؤ اور کیا کر جاؤ، پی جاؤ، وہ ختم ہو جائے گی فوراً۔ اور فرمایا دوسری چیز ہے جھگڑا جتنا بڑھانا چاہو گے اتنا بڑھے گا، تو نے یہ کیا، تو نے بھی تو یہ کیا تھا، تیرے بچے نے کیا، تیرے بچے نے بھی تو یہ کیا تھا، تیرا ابا نے کیا، تیرا ابا کون سا کم تھا، ایسا نہیں رہا، وہ جھگڑا بڑا اور ایسا مار پٹائی اور کٹائی، میدان میں گیند اور بلے کی پٹائی سے سر اور ڈنڈے کی جو ہے نا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے جی۔ حالانکہ کیا تھا، چلو جی آپ کے بچے سے غلطی ہو کوئی بات ہے، بھائی میرے بچے سے غلطی ہے میں معذرت کرتا ہوں، کیا خیال ہے جھگڑا ختم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس لیے آج ہم نے اس نہج پر آنا ہے۔ تو پہلی نشانی یہ فرمائی کہ التائبون، وہ توبہ کرنے والے، پھر دوسری نشانی العابدون، فرمایا عبادت کرنے والے، اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت، الحامدون، تیسری نشانی اللہ کا شکر ادا کریں، بندگی کے اوپر تو بات ہوتی رہتی ہے، الحامدون شکر گزار، اللہ ہمیں شکر گزار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی زبان پر یہ کلمہ جاری کر لیں، ہمارے پاکستان کے بلکہ دنیا کے ایک بڑے عالم پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، وہ فرماتے ہیں کہ اپنی زبان کو ہر وقت اللہ کے شکر سے تازہ کر لو، اللہ تمہارے وقت کی ہر ضرورت کو وہ پورا فرما دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ نہ بلکہ فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے تو میں کیا کروں گا، اضافہ کروں گا۔ تو آج ہمارے پاس ہماری ضرورت کی جو چیزیں موجود ہیں ہم نے اس کا شکر ادا نہیں کیا، اس لیے جو ضرورت کی مزید چیزیں وہ ہمارے کو اللہ نے روک دی ہیں۔ جو چیزیں موجود ہیں اس کا شکر ادا کریں گے تو جو ضرورت ہے اللہ وہ بھی عطا فرمائے۔ سب سے بہترین تعویذ، سب سے بہترین گنڈا اللہ کی موجودہ نعمتوں کا کیا کرے، شکر۔ میں نے آج بیان میں کہا کہ ایک پروفیسر آدمی، ایک انجینئر آدمی، ایک دنیا دار آدمی، لاکھوں روپے کمانے والا آدمی 2-3 بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس سے پوچھو کہ جی سیلری کتنی ہے، جی 80,000 روپے، 1.25 لاکھ روپے، بچے کتنے ہیں، جی 2-3 ہیں، 2 ہیں 3 ہیں، گزارا کیسا رہا، یار بڑے حالات خراب ہیں، مت پوچھو یار بڑے حالات خراب ہیں۔ لیکن دوسری طرف مولوی صاحب سے پوچھو، مولوی صاحب کتنی سیلری ہے، جی 12-20 ہزار روپے، 10,000 روپے، ہیں جی بچے کتنے ہیں، جی ماشاءاللہ 12 ہیں، 13 ہیں، 15 ہیں، حالات کیسے ہیں، الحمدللہ، ہیں جی کیا کہتے ہیں، الحمدللہ۔ اور اللہ ایسا گزارا کر رہا ہوتا ہے جو بڑے بڑوں کے نہیں ہو رہے ہوتے۔
اس لیے کیوں بھائی ان کی زبانوں پر شکر ہوتا ہے. اللہ ہمیں بھی اپنی زبانوں پر کیا لے کر آئے؟ شکر لے کر آئے. الحمدللہ اللہ کا احسان، اللہ نے بڑا کرم کر رکھا ہے، اللہ کا بڑا ہے جی. ہم نے ایسے ایسے لوگ دیکھے، آپ حضرات نے دیکھے، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن انہوں نے ملکوں کے سفر کر رکھے. ہم تو جی کورنگی جاتے ہوئے بھی سوچ رہے ہوتے ہیں جائیں کہ نہ جائیں، حیدرآباد جائیں کہ نہ جائیں، لیکن لوگوں کو اللہ نے کہا کہ بیت اللہ ہوا ہے، حرمین کی زیارت کرا ہے، 2 3 5 حج کرا، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے موجود نعمتوں کا ایسا شکر ادا کیا. آئندہ کی چاہتے اللہ کیا کر رہا ہے؟ پوری کر رہا ہے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها لئن شکرتم لازیدنکم. اللہ ہمیں نعمتوں پر شکر گزار بنا دے. الصائحون فرما روزے رکھنے والے. یہاں تو نفلی روزے کے فضائل بتائے جا رہے ہیں، ہم نفلی نہیں بھی رکھ سکتے تو اب فرض روزے آ رہے ہیں. اللہ ہمیں اس فرض روزے کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت سارے لوگ بیچارے غفلت کا شکار ہوتے ہیں. ہم سارے جتنے بھی ہیں، ہم اس بات کا کم از کم عزم کر لیں کہ ہم نے اپنے گھر میں اگر روزہ رکھوانے میں زبردستی کرنی پڑی تو زبردستی بھی کریں گے. سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ جو سرپرست حضرات ہیں ان کے ذمے ہے کہ اپنے ماتحتوں سے روزہ رکھوائے، غفلت کا شکار نہ ہونے دے. اگر روزہ نہیں رکھتا کوئی بیٹا، روزہ نہیں رکھتی کوئی بیٹی، تو پھر گھر میں اعلان کر دو خبردار جو مغرب سے پہلے اس کو کھانے پینے کے لیے کچھ دیا، کوئی ضرورت نہیں کھانے پینے کے لیے دینے کی. فقہاء نے لکھا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی مزدور آ جائے اور وہ مزدوری کر رہا ہے اور وہ روزے کے خلاف ہے، وہ اگر آپ کے گھر میں آپ سے کھانا مانگے پینا مانگے، خبردار جو آپ نے کھانے پینے میں اس کو کچھ کھلایا پلایا، آپ گناہ گار ہوں گے. آپ روزے کی بے احترامی کا جو ہے نا گناہ اپنے سر پہ لیں گے. صاف منع کریں، رمضان کے دن ہے بھائی، روزے کی حالت میں مزدوری کر سکتے ہو تو کرو، ورنہ کہیں اور چلے جاؤ. سمجھے؟ کھانا پینا یہاں سے نہیں ملنے والا. اور اگر باہر سے لا کے بھی گھر میں کھائے تو اس کو خبردار کھانے دیں آپ. روزے کا احترام ہے. ایک ہندو، اس کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں اس کو دیکھا تو وہ جناب مزے میں تھا، راحت کی زندگی میں تھا. اس نے پوچھا، بزرگ اللہ والے جب جاگے تو گھر میں جا کے اس سے پوچھا، اس کی گھر والی سے اس نے کہا کہ میرا بیٹا کافر ہونے کے باوجود رمضان کے مہینے میں باہر نکل کے کھا پی رہا تھا. میرے شوہر نے ایک دفعہ غیرت میں اس کو پٹائی لگائی کہ مسلمانوں کا محلہ ہے اور مسلمانوں کے مہینہ رمضان کا ہے اور تو کھلے عام کھا رہے، چل دفعہ گھر میں جا کے کھا. تو فرمایا کہ بس یہ ایک ادا شاید اللہ کو پسند آ گئی تھی، موت سے پہلے کلمہ پڑھا. روزے کے احترام پر اللہ نے اس کو کلمہ نصیب فرما دیا. آج مسلمانوں کے گھر میں بے احترامیاں ہیں تو پھر ہم امید لگا کے بیٹھے ہیں کلمے والی موت ملے گی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آدمی ہمت کرے. کوئی کہتا جی میں گٹکا کھانے کا عادی ہوں، میں نسوار لگانے کا عادی ہوں، میں فلاں چیز کا عادی ہوں. نہیں میرے دوستو، جب عزم کریں گے اللہ ہر چیز کی ہمت عطا فرمائیں گے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ نے ہمیں ہماری طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا، اس لیے عزم و ہمت کریں. ہم کتنے ایسے لوگوں کو جانتے ہیں، میرے بڑے بھائی وہ رنگائی کا کام کرتے ہیں، چولہا ہر وقت آگ کے سامنے کھڑے ہوتے اور گرم پانی میں ہاتھ ڈالنا، گرم پانی سے دوپٹہ نکالنا، کپڑے نکالنا، لیکن الحمدللہ سخت سے سخت گرمی بھی ہو تو روزہ رکھتے ہیں. ہمارے والد صاحب لاڑکانہ کے اندر جب رہتے تھے فرماتے ہیں ہم بھٹی کا کام کیا کرتے تھے. جو حضرات اندرون سندھ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کراچی کی گرمی تو کچھ بھی نہیں ہے اندرون سندھ کی گرمی کے مقابلے میں، جو وہاں گرمی کا حرارت ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ ہم بھٹی پر جو ہے نا کام کیا کرتے تھے، اینٹیں بنانے کا کام، لیکن اس حالت میں روزہ ہوتا تھا اور برابر میں ٹب میں پانی ڈال کے رکھا ہوتا تھا. ہر تھوڑی دیر کے بعد بالٹی یا جگ لے کر اپنے اوپر پانی ڈالتے تھے. گرمی کا یہ حال تھا لیکن روزہ نہیں چھوڑتے تھے. تو میرے دوستو جب یہ حضرات رکھ سکتے ہیں تو ہم اور آپ بھی ہمت کریں تو ہر روزہ رکھ سکتے ہیں. اس لیے ہم اپنے گھروں میں اس بات کا جو ہے نا پابند کریں کہ روزہ رکھنا ہے. اور دوسری بات ایک مسئلہ اور آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی رکھا ہی نہیں جاتا، رکھا ہی نہیں جاتا تو روزہ چھوڑ. یاد رکھ لیں فقہاء نے پھر بھی منع کیا ہے. رمضان شریف کا مہینہ آ جائے، جس کی صحت بحال ہو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ روزانہ صبح روزہ رکھے گا. اگر بالفضل والمہاد اس سے آخر میں جا کر نہیں برداشت ہو رہا، اب موت آ جائے گی بھوک اور پیاس کی اجازت ہے تو اس کو کھانے کی اجازت ہے، لیکن شروع ہی سے وہ روزہ چھوڑ دے اس کی اجازت نہیں ہے. بہت سارے جناب ماوا کھانے والے کہتے ہیں جی ہم سے رہا نہیں جاتا. نہیں، آپ نے روزہ رکھنا پڑے گا. ہاں کوئی ایسا وقت آ جائے کہ اب نہیں کھایا تو مر جائیں گے، پھر کھا لو، پھر پی لو، کہ اس حالت میں روزہ توڑنے کی کیا ہے؟ اجازت ہے. صبح سے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ کوئی بیمار آدمی ہے تو اس کے لیے بھی فقہاء کا حکم یہ ہے یا تو ماہر ڈاکٹر جو دین اور شریعت کے معاملات کو جانتا ہو، دنیا اور شریعت دونوں کو جانتا ہو، وہ بولے کہ آپ روزانہ رکھو تو صبح سے چھوڑا جا سکتا ہے. یا ایسا بیمار جس کے بستر سے اٹھنے کے چانس ہی نہیں ہے، جس کے بھوک اور پیاس پر مرنے پر 100% امید ہے، یا بچے کو دودھ پلانے والی اتنی کمزور ہے کہ بچے کا دودھ خشک ہو جائے گا،
تو ان لوگوں کے لیے اجازت ہے، باقی کسی کے لیے اجازت نہیں ہے۔ وہ پہلے روزہ رکھے، جہاں تک ہمت جاتی ہے وہاں تک روزے کو برداشت کرے، جہاں ہمت جواب دی جاتی ہے پھر کھا لے۔ آج ہم سب مفتی بنے ہوئے ہیں، مفتی کے مفتی بنے ہوئے ہیں، بس تھوڑا سر میں درد ہو گیا روزہ چھوڑ دیا، ہلکا سا بخار ہو گیا روزہ چھوڑ دیا، کسی کو کھانسی ہو گئی روزہ چھوڑ دیا، یہ کوئی بات ہے؟ فرمایا کہ جنتی ہو تو اس کی نشانی السائحون، روزہ رکھنے والے، الراکعون الساجدون، رکوع سجدہ کرنے والے یعنی نماز کثرت سے پڑھنے والے، الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے۔ یعنی کیا ہمارے تبلیغی ساتھی کہتے ہیں؟ خود بھی نیکی کے کام کرنا اور دوسروں کو بھی نیکی کی طرف لانا، اور نہی عن المنکر کیا ہے بھائی؟ خود بھی برائی سے بچنا اور دوسروں کو بھی۔ اللہ یہ صفت ہمیں نصیب فرمائے۔ ایک تو برائی سے بچنا ہے، دوسرا برائی سے بچانا بھی ہے۔ آج ہم یہ تو ہمت کرتے ہیں کہ نیکی کر لیتے ہیں، نیکی کا حکم بھی دے دیتے ہیں، لیکن برائی سے بچنا اور برائی سے بچانا یہ بڑا مشکل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت وہ نیکی کا حکم کرنے پر نہیں ہوئی تھی، وہ برائی سے روکنے پر ہوئی تھی۔ نماز پڑھو کوئی ناراض نہیں ہوتا تھا، زکوٰۃ دو کوئی ناراض نہیں ہوتا تھا، روزہ رکھو، لیکن جب یہ یہاں نہ جاؤ، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، اس میں کیا ہوتی تھی؟ ناراضگیاں ہوتی۔ تمہارے بت کچھ نہیں کر سکتے، اس میں ناراضگیاں ہوتی تھی۔ تو یہ نہیں یعنی منکر بڑا یعنی ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ ہمارے بچوں کی شادی ہونی ہے اور اچھے خاصے دیندار آدمی وہ شادی کے اندر بے حیائی کے موقعوں کو دیکھ رہے ہیں، بھائی یہ تم کیا کرو کہ مولوی صاحب کیا کریں، بچے نہیں مان رہے تھے، تو بھائی ابھی تو نہیں یعنی منکر کرنا تھا آپ کو۔ بچے نہیں مان رہے تھے، آپ بھی نہیں مانتے کہ بیٹا اگر تمہاری شادی میں گانا باجا ہوگا میں نہیں آؤں گا تمہاری شادی میں، نہ نکاح میں شامل ہوں گا، نہ بارات، نہ رخصتی، نہ ولیمے میں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ابھی تو نہیں یعنی منکر کا موقع ہے۔ آپ کا چاچا تایا جتنا قریبی ہے، اگر اس کی شادی کے اندر اللہ رسول کی بغاوت ہوتی، آپ اس کو سمجھاؤ نہیں یعنی منکر ہے، وہ باز آ جائے ٹھیک، نہیں باز آئے صاحب کے تو میں آپ کی شادی میں نہیں آ سکتا۔ بعض لوگ جی مولوی صاحب کیا کریں برادری ٹوٹ جائے گی، تو بھائی وہ گناہ کا کام کر رہی ہے اور آپ کو پھر بھی اس کے ٹوٹنے کا ڈر ہے، تو آپ نیکی کا کام کر کے اس کو بھی نہیں ڈراتے کہ تم اگر نیکی نہیں کرو گے تو میں ٹوٹ جاؤں گا۔ اس کے ٹوٹنے کا آپ کو خوف ہے اور آپ گناہ میں لگ جاتے ہیں، اور اپنے توڑنے کا اس کو خوف کیوں نہیں دلاتے کہ میں تم سے ٹوٹ جاؤں گا، نہیں آؤں گا تمہاری شادی میں۔ جاؤ جا کے اگر گناہ والی شادی کرنی ہے، عورتوں مردوں کو ایک ساتھ بٹھانا ہے، میوزک چلانا ہے، موویاں بنانی ہے، تو پھر میں نہیں آتا تمہاری شادی کے اندر۔ اللہ ہمیں یہ نہی عن منکر کی توفیق نصیب فرمائے۔ والحافظون لحدود اللہ، اور آگے فرمایا اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے، دین کے ہر شعبے کو زندہ کرتے ہیں۔ آگے پھر وہی بات تھی کہ اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ استغفار کریں۔ میرے دوست یہاں پر ایک ہی بات سے بتا کے بات ختم کریں گے کہ آج ہم اور آپ کو ایک عجیب فلسفہ سمجھا دیا گیا ہے کہ سب سے محبت کرو۔ کیا سمجھایا گیا ہے؟ سب سے محبت کرو۔ نہیں میرے دوستو، یہ دین کا مزاج نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کا واقعہ آ رہا ہے، تبرأ منہ کے لفظ آ رہے ہیں، جب پتہ چلا کہ میرا باپ مسلمان نہیں ہے اور اس کے لیے دعا کرنا بھی جائز نہیں ہے، تو اپنا وعدہ بھی توڑا اور اعلان برات کیا کہ میرا اپنے والد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جو اللہ رسول کا محب ہے، جو اللہ رسول کی اطاعت کرے، ہم اس سے محبت کریں گے، اور جو اللہ رسول کا باغی ہے ہم اظہار کریں گے ہم آپ سے خفا ناراض ہیں۔ فضائل اعمال میں شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا مسلمانوں کی موجودہ پشتی کے اسباب کے اندر کہ بنی اسرائیل میں کوئی آدمی گناہ کرتا اور اس کا ساتھی اسے منع کرتا، نہیں عن منکر کرتا، اور وہ اس گناہ سے پھر بھی کیا نہیں آتا، باز نہیں آتا، تو اس داعی کا اس سے تعلق اسی طرح بحال رہتا جس طرح پہلے تھا۔ ہے نہیں یہ واقعہ؟ کیا پیغام دے رہے ہیں شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر کوئی ایسا باغی ہے کہ آپ نے اس کو ہر طرح سمجھا دیا، باز نہیں آ رہا، اب ہمارے اور اس کے تعلقات میں فرق آنا چاہیے۔ نہیں تو شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے حدیث لکھی ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ ایسے آدمی پر پہلے عذاب آتا ہے جو گناہ کرنے والے کا ساتھ دیتا ہے۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے میرے دوستو یہ بھی سمجھیں کہ من احب للہ وابغض للہ واطاع للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ محبوب پیغمبر نے فرمایا محبت کرو اللہ کے لیے، بغض کے رکھو اللہ کے لیے، عطا کرو اللہ کے لیے، روک کے رکھو اللہ کے لیے۔ یعنی کسی موقع پہ محبت ہے تو انتہا کی محبت کرو، کسی موقع پر اگر ناراض ہونا ہے تو انتہا کا ناراض ہو، لیکن کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ اور دو اللہ کے لیے دو، روکو کس کے لیے روکو؟ اللہ کے لیے روکو، تو فقد استکمل الایمان، پھر ایمان کیا ہوگا؟ مکمل ہوگا۔ اللہ یہ صفات ہم سب کو نصیب فرما دے، اللہ ہمیں دین کا مزاج نصیب فرما دے، ہم ایسے خشک نہ بنے کہ ایک طرف اللہ رسول کی بغاوت ہو رہی اور ہماری پیشانی پہ کیا نہیں آ رہا، بل نہیں آ رہا، ہم خوش ہیں اور بجے اور ایسے خوش ہیں کہ ان کے اس خوشی کے اس میں جا کے شامل ہو رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں
اور کپڑا گرا ہوا ہے اور وہاں میوزک چل رہا ہے، چہرے سے بھی اثرات نظر نہیں آ رہے اور کپڑے کے نیچے ٹانگ اس مولوی صاحب کی بھی ہل رہی ہیں، نہیں سمجھ آ رہی بات؟ یہ نہیں دیکھ رہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستو اچھی جگہ پر ہم نے جانا ہے اور بری جگہ کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ بائیکاٹ کرنا ہے۔ میرے استاد محترم کہا کرتے ہیں، اکثر کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر یہ نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، یہ نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ میرے استاد محترم کہتے ہیں تم لوگ نہیں ہو، تم لوگائی ہو، تم لوگ نہیں ہو، تم لوگائی ہو، تم بھی تو لوگ ہو نا۔ تم صاحب کو اللہ رسول کی نافرمانی ہوگی ہم نہیں آئیں گے، اللہ رسول کی بغاوت ہوگی ہم نہیں آئیں گے۔ اللہ یہ ایمان ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا ربی لک الحمد ولک الشکر کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مولا کریم ہم سب کی حاضری قبول فرما، مولا کریم ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، مولا کریم ہم سب کو مکمل قرآن مجید، مکمل دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا کریم ہر حال میں اپنی ذات عالی کا دھیان نصیب فرما، مولا کریم ہم سب کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرما، مولا کریم ہم سب کو دیر اور دور تک یا اللہ اپنے دین کی عالی محنت کے لیے خیر اور عافیت کے ساتھ یا اللہ قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، بے شک اللہ تعالی نے خرید لیا ہے مومنوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو بدلے میں اس کے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اور وہ لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں بس وہ مارے جاتے ہیں، وہ مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اور وعدہ لی ہے اللہ کے ذمے جو سچا ہے تورات میں بھی اور انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور کون ہے جو زیادہ پورا کر سکے اپنے وعدے کو اللہ سے۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، خوشخبری رہو تمہارے کو تمہارے اس معاملے کی جو تم نے معاملہ کیا ہے اللہ کے ساتھ۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی ہے جو کامیابی ہے بڑی۔ التائبون العابدون الحامدون، یہ کامیابی ان لوگوں کے واسطے ہے جو توبہ کرنے والے ہیں اور عبادت کرنے والے ہیں اور اللہ کا شکر بجا لانے والے ہیں۔ السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، اور یہی کامیابی بڑی ان لوگوں کے لیے ہے جو روزہ رکھنے والے ہیں، رکوع اور سجدے کرنے والے ہیں اور بھلائی کا حکم کرنے والے ہیں، والناہون عن المنکر، اور برائی سے روکنے والے ہیں، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، وبشر المؤمنین، اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، نہیں ہے روا نبی کے لیے اور نہ ہی ان لوگوں کے واسطے جو ایمان لائے کہ بخشش طلب کریں مشرکوں کے واسطے اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکا ان کو کہ بے شک یہ مشرک جہنم میں جانے والے ہیں۔ وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، اور نہ تھا استغفار کرنا ابراہیم کا اپنے والد کے لیے مگر ایک وعدہ جو کیا تھا انہوں نے اس سے۔ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ، پھر جب حضرت ابراہیم پر ظاہر ہوا کہ ان کا باپ یہ تو دشمن ہے اللہ کا تو وہ بیزار ہو گئے اس سے، الگ ہو گئے اس سے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم تو خوب رجوع کرنے والے، دعائیں کرنے والے اور بردبار تھے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. 11واں پارہ سورہ توبہ، آیت نمبر 111 سے لے کر 114 تک بما ترجمے آپ حضرات نے سماعت فرمائی. اللہ تعالیٰ ان آیات کی مناسبت سے جو حکمتیں ہمارے سمجھنے کی ہیں، ہمیں سمجھنے، سمجھانے، عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جو آپ مستقل درس میں بیٹھے ہوئے ہیں، سورہ توبہ جب شروع ہوئی تھی تو میں نے بارہا یہ بات بتلائی تھی کہ سورہ توبہ در حقیقت اس کا ایک بڑا مضمون غزوہ تبوک کی کارگزاری ہے. غزوہ تبوک ایک بڑا معرکہ تھا مسلمانوں کا کافروں کے ساتھ، اور یہ واحد معرکہ تھا جو باقاعدہ کسی تربیت یافتہ فوجیوں کے ساتھ تھا. روم کی جو سلطنت تھی وہ باقاعدہ ایک طاقتور، پاورفل، اپنے زمانے کی سپر طاقت کنٹری تھی، اس کے ساتھ باقاعدہ مقابلہ ہونا تھا. سفر بھی بہت دور کا تھا اور گرمی کا موسم بھی تھا، اور مدینہ میں کھجور جو تھی جس پر ان کی زراعت اور معیشت کا دار و مدار تھا وہ بھی تیار تھی. ایسے موقع پر اللہ کے پاک پیغمبر نے اللہ کے حکم سے صحابہ کرام کو تبوک کے لیے تیار کیا. یہی وہ موقع ہے جس میں بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، جس کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے یعنی چندے میں پہلے 300 اونٹ تاما ساز و سامان کے اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں. پھر نبی کے مانگنے پر پھر دوبارہ 200 اونٹ لے کر آتے ہیں. پھر نبی کے چندے کی اپیل پر پھر 100 اونٹ لے کر آتے ہیں. پھر نبی کے چندے کی اپیل پر 1000 اشرفیاں لا کر محبوب پیغمبر کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں. اور پھر ایک صحابی کے لیے سواری کا انتظام نہیں تھا، الگ سے سواری کا انتظام بھی کرتے ہیں. اسی موقع پر اللہ کے پاک پیغمبر نے 2 مرتبہ حضرت عثمان کو فرمایا تھا آج کے بعد آپ کوئی بھی عمل کریں آپ کو اس کا نقصان نہیں ہوگا. یعنی اللہ پاک نے آپ کے اس ہدیے کو ایسا قبول کیا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد پر خرچ کو ایسا قبول کیا ہے کہ اب آپ غلطی بھی کریں، گناہ بھی کریں گے تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا. ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، عثمان کو کوئی بھی عمل اب نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور یہی وہ موقع ہے جس میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے تھے کہ آج میں ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں گا. ابو بکر کے پاس وہ اتنا مال ہی نہیں ہے جتنا میرے پاس آدھا مال ہے، وہ آدھا گھر کا مال لے آئے. یہی وہ موقع تھا جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گھر کا سب کچھ لے آئے تھے اور دیوار پہ ٹٹول رہے تھے، اور اپنے قیمتی کپڑے بھی بیچ کر ٹاٹ کا لباس پہن کر کانٹوں کے جو ہے نا بٹن لگا کر تشریف لے آئے تھے. حضرت عمر اس خوش فہمی میں تھے کہ آج حضرت ابو بکر سے عمل میرا بڑھ جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام دے چکا تھا اس مقام تک پہنچنا کسی کے بس کا نہیں تھا. بعد از انبیاء سب سے معزز شخصیت حضرت ابو بکر صدیق تھی. ہونا یہ چاہیے تھا پوچھا جاتا کہ عثمان تم نے کتنا دیا، جیسے ہمارے یہاں پوچھا جاتا ہے نا آپ نے کتنا جمع کرایا، آپ نے کتنا جمع کرایا. عمر تم نے کتنا دیا، ابو بکر تم نے کتنا دیا. تو ظاہر سی بات ہے جب کتنے کی بات آتی تو حضرت عمر پہلے نمبر پہ آ جاتے، حضرت عثمان دوسرے نمبر پہ آ جاتے، اور حضرت ابو بکر تو کتنے کے اعتبار سے تو قلیل مال تھا ان کا. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال بدل کے پوچھا تھا کہ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو، گھر میں کتنا چھوڑ کر آئے ہو. حضرت عثمان بھی گھر میں چھوڑ کے آئے ہوئے تھے، حضرت عمر آدھا چھوڑ کے آئے تھے. سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ کا اور آپ کا نام چھوڑ کر آیا ہوں، اللہ اور آپ کی ذات چھوڑ کر، باقی تو سب کچھ لے آیا. تو حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی موقع پہ فرمایا تھا کہ میں ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اور یاد رکھنا یہ جو بڑھنے کی حرص تھی نا یہ للہ تھی، فی اللہ تھی. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. اللہ سورہ مطففین 30 پارے میں کہتا ہے نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو، دکھلانے کے لیے آگے نہیں بڑھو، نیکی کے جذبات آگے لے کے جاؤ. اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں، ہم نے بڑوں سے سنا کہ آدمی دنیا کے معاملات میں اپنے سے پیچھے والوں کو دیکھے اور دین کے معاملات میں اپنے سے آگے والوں کو دیکھے تو پھر انشاءاللہ امید ہے کہ یہ گمراہ بھی نہیں ہوگا اور یہ بہکے گا بھی نہیں. کہ اب دنیا کے معاملے میں اپنے سے پیچھے والوں کو دیکھے گا تو احساس ہوگا کہ جناب اللہ نے مجھے تو الحمدللہ بہت کچھ دیا ہے. ہاں جی، ہم لوگ ایسے روتے ہیں. وہ ایک آدمی
اپنے کسی معاملے پر جو ہے نا وہ خودکشی کرنے کے لیے پہاڑ پہ چڑھ گیا، تو اس نے نیچے دیکھا کہ ایک آدمی ہے اور اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں، اور پھر بھی جو ہے نا بڑی خوشی کا اظہار چلنے میں کر رہا ہے۔ اس وقت اس کے احساس ہوا مولا میرے پاس کچھ بھی نہیں، کم سے کم یہ 2 ہاتھ تو ہیں، اس کے پاس تو دونوں ہاتھ بھی نہیں اور یہ پھر بھی خوش ہو رہا ہے، تو میں تیری ناشکری کیوں کروں؟ ایک آدمی کے پاؤں میں پہننے کے لیے چپل نہیں، اس کو تکلیف ہوئی تھوڑی سی، تو اس نے پھر شکوہ کیا۔ اچانک سامنے سے دیکھا ایک شخص آ رہا جس کا پاؤں ہی نہیں تھا، اس نے کہا مولا تیرا احسان ہے، میرے پاس چپل اگرچہ نہیں لیکن چلنے کے لیے پاؤں تو موجود ہے، یہ تو بیچارہ سہارے سے چل رہا ہے بے ساقیوں کی۔ تو میرے دوستو دنیا میں ہم جب اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے تو پھر ہمیں احساس ہوگا کہ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہمارے پاس ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہے جی، وہ لوگ جو بیچارے جھگیوں میں رہتے ہیں، وہ لوگ جو بیچارے کھلے میں رہتے ہیں، وہ لوگ جن کے بچے بیچارے کچروں میں سے چن چن کر کھاتے ہیں، وہ لوگ جن کے گھروں میں سالوں گزر جاتے ہیں اور اس زمانے میں بھی گوشت پکنے کی نوبت ہی نہیں آتی، ہم تو الحمدللہ ان سے 1000 گنا بہتر ہیں جی۔ اس لیے ہم نے دنیا کے معاملات میں اپنے سے پیچھے والے کو دیکھنا ہے، اور دین کا معاملہ ہو تو اپنے سے آگے والے کو۔ ہم لوگ دین کے معاملے میں اپنے سے پیچھے والے کو دیکھا، میں نے 5 نمازیں پڑھ لی، میں اس سے آگے بڑھ گیا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں، اللہ تیرا شکر ہے، لیکن میرا فلاں پڑوسی تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہے، مولا مجھے تہجد کی توفیق عطا فرما۔ مولا میں نے تہجد بھی پڑھ لی، تیرا شکر ہے، لیکن میرا پڑوسی اشراق، چاش اور اوابین بھی پڑھتا ہے، مولا مجھے اس کی توفیق عطا فرما۔ تو جب ہم دین کے معاملے میں اپنے سے آگے والے کو دیکھیں گے تو پھر انشاءاللہ دین میں بھی اللہ کیا عطا فرمائیں گے، ترقی عطا فرمائے، اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ تو بہرحال یہ وہ موقع تھا، یہی وہ موقع تھا جس موقع پر منافقین نے علل اعلان بغاوتیں کی تھی کہ یہ ہم نہیں جاتے، یہ کوئی لڑنے کا موقع ہے، اتنی بڑی دشمن، اتنی بڑی فوج، اتنی بڑی طاقت سے لڑنے جا رہے ہیں، دھوپ ہے، گرمی ہے، دور کا سفر ہے، یہاں بیوی بچے اکیلے ہیں، یہ جی ہماری فصل تیار ہے، ہم کھائیں گے کہاں سے، یہ ضائع ہو جائے گی، یہ سارے بہانے انہوں نے بنائے۔ بہرحال یہ پورا واقعہ فضائل اعمال میں بھی ہے، جس کے اندر خاص وہ ٹکڑا ذکر کیا گیا ہے فضائل اعمال میں کہ اس جنگ پر، اسی موقع پر مسلمان جو صحابہ تھے ان میں سے بھی 10 صحابہ ایسے تھے جو سستی کی وجہ سے نہ جا سکے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کا حکم دیا تھا، تیاری کا کہا تھا، تو 10 صحابہ ایسے تھے جو نہیں جا سکے سستی کی وجہ سے۔ سواریاں بھی تھیں، اسباب بھی تھے، کوئی شرعی عذر بھی نہیں تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، صحابہ دیگر چلے گئے، اور وہاں پر معرکہ، لڑائی کی کوئی نوبت بھی نہیں آ سکی۔ دشمن پر اللہ نے روب ڈالا، مسلمانوں کے اس خروج کی برکت سے اللہ پاک نے دشمن کو ناکام و نامراد واپس بھیجا۔ مسلمان ان کا مال غنیمت سمیٹ کے واپس آ رہے تھے، تو منافقین آ کے بہانے بنا بنا کے اجازتیں لے رہے تھے۔ تو اسی دوران ان 10 صحابہ میں سے 7 صحابہ، ان کو تو احساس اتنا ہوا کہ انہوں نے فوراً جا کے اپنے آپ کو مسجد نبوی سے باندھ دیا ستونوں سے، اور کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاف کریں، وہ کھولیں گے تو ہم یہاں سے گھر جائیں گے، ورنہ نہیں جائیں گے، ہم سے کوتاہی ہوئی، ہم سے غلطی ہوئی۔ قرآن میں ان کے بارے میں آیتیں آ گئیں، پچھلے سے پچھلے اتوار وہ آیتیں آئی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ معاف کیا ان کو، آپ ان کو رہا فرمائیں، ان کو کھول دیا گیا۔ اس میں ایک ابو لبابہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کے دیگر صحابی کھول رہے تھے انہوں نے کہا نہ، مجھے تم لوگ نہیں کھولو، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دکھایا ہے، پیارے آقا خود ہی مجھے آ کے کھولیں گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح بھی فجر میں آ کر ان کو کھولا، اور آج بھی ان ستونوں پر یہ حضرت ابو لبابہ کا نام کندہ ہے کہ اس زمانے ابو لبابہ، ہمارا جانا ہوا تو زیارت بھی ہوئی، آج بھی ان کی نشانی وہاں پر موجود ہے۔ بہرحال اسی میں 3 صحابہ ایسے تھے جو بغیر کسی مجبوری کے نہیں جا سکے، جس کا تفصیلی واقعہ فضائل اعمال میں ہے، جب آدمی پڑھتا ہے تو عجیب کیفیت ہوتی ہے کہ ان تینوں نے ایک تو گئے نہیں، دوسرا شرم اور حیا اتنی تھی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنا نہیں کر پا رہے تھے کہ کیسے نبی کے سامنے آ کے حضور پیش کریں گے، جی ہم بغیر کسی حضور کے نہیں آ سکے، سستی کی وجہ سے نہیں آ سکے۔ تو وہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں آئے، تو محبوب پیغمبر نے بھی پھر ان کا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیا۔ تو پھر آپ جانتے ہیں ان کا بائیکاٹ ہوا، سوشل بائیکاٹ ہوا۔ ایک صحابی کی صرف بیوی کو اجازت ملی کہ آپ خدمت کے لیے جا سکتی ہیں، لیکن پھر بھی کلام سلام زیادہ نہیں ہو سکتا، اور پھر وہ 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی، اس کا واقعہ گزشتہ درس میں آپ نے سنا تھا۔ تو یہ سورہ توبہ در حقیقت زیادہ تر اسی پر مبنی مضمون تھا جو پچھلی آیت تک مکمل ہو چکا ہے، اس میں منافقین کے بھی کچھ احوال تفصیل سے ہیں۔ موجودہ جو آیتیں ہم نے 2 جگہ سے پڑھی ہیں، اس میں 2 واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وہ دونوں واقعات سنا کے پھر کچھ باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ ایک واقعہ تو تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تشریف فرما تھے تو مدینہ کے تقریباً 6 افراد سن 6 ہجری میں
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تشریف لائے، اور یہاں جہاں پر شیطان کو حاجی کنکریاں مارتے ہیں تو وہاں پر رمی الجمار جس جگہ کو کہا جاتا ہے، 6 افراد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعوت دی، وہ 6 حضرات متاثر ہوئے، مسلمان ہوئے، سن 11 ہجری یہ تھی، یہ حضرات تشریف لے گئے۔ پھر ان حضرات نے وہاں مدینے میں جو ہے نا محنت کی اور اندرونی طور پر لوگوں کو اس دین اور اسلام کی طرف دعوتیں دیں۔ ان کی محنت سے آئندہ سال 40 افراد مشرف با اسلام ہو کر پھر اسی مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی دعوت دی، انہوں نے بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر یہ 40 افراد چلے گئے، انہوں نے مدینے میں بڑی محنت کی اور مدینے کے تقریباً گھر گھر میں اسلام کا چرچا ہونے لگا، اور پھر آئندہ سال 13 ہجری میں تقریباً 70 کے قریب، 70-80 کے قریب، غالباً 70 مرد اور عورتیں وہ پھر اسی مقام پہ تشریف لائیں، اور پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں بیعت کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی۔ اس بیعت میں جہاں توحید کا تذکرہ تھا، نماز کا تذکرہ تھا، زکوٰۃ کا تذکرہ تھا، حج کا تذکرہ تھا، حج کا تو نہیں تھا، اور صدقہ و خیرات کا تذکرہ تھا، اسی طرح اس بیعت میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کی بھی بیعت لی تھی۔ تو ان سارے صحابہ نے اس پر بیعت کی تھی، ساری چیزوں کو مانا، تسلیم کیا، اور سارے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں اس پہ کیا ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اگر ان پر عمل کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی۔ تو سارے صحابہ جو تھے وہ خوش ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس بیعت پر راضی ہیں، ہم اس بیعت پر راضی ہیں، آئندہ نہ خود اس کو ختم کریں گے نہ اس کے ختم ہونے کو پسند کریں گے۔ یا رسول اللہ ہماری شہادت، ہماری گواہی، ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ تمام باتوں پر عمل کریں گے۔ تو یہ صحابہ یہاں سے واپس تشریف لے گئے۔ ان کی شان میں اللہ پاک نے ابتدائی یہ جو 2 آیتیں ہیں، یہ 111 اور 112 نازل فرمائیں۔ تو اس سے ہمیں ایک بڑا سبق یہ ملا کہ ہم اور آپ نے بھی جو کلمہ پڑھا ہے، جو ہم نے اقرار کیا اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ، 100% اس پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ کوشش کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ جب ان صحابہ نے جو بیعت کی پیارے آقا سے، اس بیعت پر اسی طرح عمل کرنے کی جب ارادہ کیا ہے، ابھی عمل نہیں کیا ہے، ارادہ پکا کیا ہے، 2 نمبر ارادہ نہیں۔ اگر بھائی ایک تو ارادہ 2 نمبر بھی ہوتا ہے نا، یار کیا کریں، وہ تشکیل والا ساتھی چھوڑ ہی نہیں رہا تھا تو زبردستی کھڑے ہو گئے، ایسا ارادہ نہیں، اس ارادے پہ خیر نہیں ہوتی۔ ارادہ دل کا نام ہے، دل کا، سمجھے، دل کی نیت سے آپ ارادہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب نہیں ہوں گے، انشاءاللہ اسباب پیدا فرما دیں گے، لیکن اگر ٹلانے والا ارادہ ہو تو پھر مزہ نہیں آتا۔ تو ان حضرات نے چونکہ دل سے ارادہ کیا تھا، اس پر راغب تھے، تیار تھے کہ حضرت یا رسول اللہ ہم راضی ہیں اس بیعت پر، ہم اس کے پر من اور ان عمل کریں گے۔ ابھی عمل شروع ہوا نہیں ہے ہر بات پر، لیکن جنت کا وعدہ پہلے سے ہے، تو ہم بھی نیت پکی کرتے ہیں نا، انشاءاللہ دین پر مکمل عمل کریں گے۔ اللہ تبلیغ کے ساتھ اعلان کرتے ہیں نا، اللہ پاک نے سارے جہان کے سارے انسانوں کی پوری کامیابی کس پر رکھی ہے؟ نہیں، دین پر نہیں، پورے کے پورے دین پر رکھی ہے۔ بھائی نماز بھی تو دین ہے نا، ایک آدمی نماز پڑھ کے سمجھتا ہے کہ بس میں کامیاب ہو گیا، 100% کامیاب ہو گیا نا، رشتہ داروں کو ناراض کر رہا ہے، بیوی پہ ظلم کر رہا ہے، سمجھا نا، چوریاں کر رہا ہے، کہہ رہا ہے میں نمازی دیندار ہوں، میں تو کامیاب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو جس کو مسجد آتا جاتا دیکھو اس کے دیندار ہونے کی گواہی دو، پکا دیندار ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، پوری کی پوری کامیابی لو بھائی پورے کے پورے دین پر۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ کہتے ہیں ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تو اللہ ہمیں پورا کا پورا داخل فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نے ایک موقع پر یہ ایک عمل کیا کہ جناب پچھلی شریعت میں اونٹ کا گوشت جو ہے نا حرام تھا، پچھلی شریعت میں اونٹ کا گوشت کیا تھا؟ حرام تھا، اور اس شریعت میں اونٹ کا گوشت حلال ہے لیکن کھانا فرض نہیں ہے۔ پچھلی شریعت میں کھانا حرام، اس شریعت میں کھانا فرض نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے یہ بات سوچی کہ میں اونٹ کے گوشت کو حلال سمجھوں گا تاکہ شریعت محمدی پر عمل ہو، اور کھاؤں گا نہیں تاکہ شریعت موسیٰ پر عمل ہو۔ بات صحیح تھی نا، کھاؤں گا نہیں شریعت موسیٰ پر عمل ہو جائے گا، اور حلال سمجھوں گا شریعت محمدی پر عمل ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم و ایاہ۔ تو اللہ پاک نے اس موقع پہ یاد اتاری تھی عبداللہ ابن السلام کو خبردار کرنا، ادخلوا فی السلم کافہ، یہ پورا دین ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اب پچھلے نبی کی طرف اگر آپ جاؤ گے تو یہ پورا دین نہیں ہے، دین یہی ہے جو آپ اللہ کے نبی دے رہے ہیں۔ تو میرے دوستو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے نکل گیا کوئی تو پھر وہ بھی دین نہیں ہو سکتا، چاہے کتنا بڑھا دے اپنے آپ کو۔
تو اسی دین پہ جو نبی دے کے چلے گا بس ہم نے عمل کرنا ہے جی، پورا دین آنا چاہیے ہماری زندگی. اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے. تو اس موقع پہ آتے ناظرین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس آیت پہ بڑے خوش ہوئے. پھر ان صحابہ کی کچھ صفات یہاں بیان ہوئی ہیں، میں نے ترجمہ کیا تھا، بعد میں آپ کے سامنے ان کو رکھ دیتا ہوں. وہ صفات اللہ ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسرا واقعہ اس آیت کے اندر یہ ہے کہ سن 11 ہجری کے اندر، آگے والی جو 2 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، بلکہ ہاں 1-2 آیتیں، سن 11 ہجری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا عبد المطلب، جن کے حوالے کر کے گئے تھے ابو طالب، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، یہ پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اسلام تو نہیں لائے تھے، کلمہ تو نہیں پڑھا تھا، لیکن اپنے بھتیجے کا ہر وقت ساتھ دیا کرتے تھے، ہم وطن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو سن 11 ہجری میں آپ کا مرض وفات، آپ بیمار، آخری لمحات، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا کے ہاں تشریف لے آئے. بخاری اور مسلم شریف کی روایت سنا رہا ہوں، بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے. اور چچا کے ہاں تشریف لے آئے تو نبی کی آمد سے قبل عتبہ اور ابو جہل بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی رؤسائے مشرکین بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چاچا ابو طالب کو اس وقت پھر کلمے کی دعوت دی کہ اے میرے چچا جان، آپ کلمہ پڑھ لیں، میں اللہ سے سفارش کروں گا آپ کے حق میں. تو انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو دعوت دی، اور ابو جہل نے وہاں پہ تانا مارا کہ تو بھتیجے کے دین پر آ جائے گا، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دے گا. تو کچھ مرتبہ ایسے ہی الیک سلیک ہوئی. تو آخری جو الفاظ ابو طالب کے تھے، بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ ابو طالب نے کہا کہ میں اپنے باپ ابو عبد المطلب کے دین پر ہوں. اور اسی میں ان کا کیا ہوا، انتقال ہو گیا. جب انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نیت کی، یہ قسم کھائی کہ میں آپ کے لیے مسلسل استغفار کرتا رہوں گا، آپ کے لیے اللہ سے مسلسل بخشش طلب کرتا رہوں گا. تو اس موقع پر یہ 2 آیتیں نازل ہوئی. پہلی آیت میں اللہ نے کہا کہ نبی اور ایمان والوں کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے استغفار کریں، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو. اگر اس کی زندگی بت پرستی میں گزری تھی، اس کی زندگی قبر پرستی میں گزری تھی، اس کی زندگی اللہ کے غیر سے پکارنے میں گزری تھی، وہ اللہ کی ذات اور صفات میں دوسروں کو شامل کرتا تھا، تو وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، وہ جتنا قریبی کیوں نہ ہو، نہ نبی کے لیے جائز ہے اس کے لیے دعا کریں، نہ کسی مومن کے لیے جائز ہے اس کے لیے دعا کریں. تو یہ آیت آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاچا ابو طالب کے لیے استغفار کرنے سے روک دیا گیا. تو پھر بعض حضرات کے ذہن میں یہ بات آئی کہ مشرک کے لیے دعا کرنا جائز نہیں ہے، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد حضرت آذر کے لیے دعا مانگی تھی. تو اللہ نے اس کے جواب میں یہ دوسری آیت اتاری، فرمایا کہ ابراہیم نے اپنے والد کے لیے جو دعا کی تھی وہ دعا نہیں تھی، بلکہ وہ ایک وعدہ تھا جس کو پورا کیا تھا. جب حضرت ابراہیم کو بابا جان نے گھر سے جلا وطن کیا اور کہا کہ آپ نکل جاؤ میرے گھر سے، آپ اپنے معبودوں کو چھوڑ کر کسی اور معبود کی طرف ہمیں بلا رہے ہو، تو تم یہاں سے چلے جاؤ میرے گھر سے. تو جب جا رہے تھے تو اپنے بابا جانی سے کہا تھا، ابا جان میرا وعدہ ہے میں آپ سے اپنے رب سے استغفار کرتا رہوں گا، آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کرتا رہوں گا. تو وہ ایک وعدہ تھا جس کو پورا کر رہے تھے، اور ابراہیم وعدہ اس لیے پورا کر رہے تھے، ان کے علم میں نہیں تھا کہ کسی مشرک کے لیے دعا کرنا جائز نہیں ہے. تو بعد میں ان کو بھی اللہ نے آگاہ کیا. اللہ کہتا ہے فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ من، جب اللہ نے ان کو واضح کیا کہ اللہ کا دشمن ہے، مشرک اللہ کا دشمن چاہے آپ کا باپ ہی کیوں نہ ہو، تو تبرأ من، حضرت ابراہیم ان سے بالکل کیا ہو گئے الگ، کوئی دعا وغیرہ ان کے لیے نہیں کی. لہذا یہ تمہارا بہانہ نہیں چل سکتا کہ ابراہیم نے دعا کی تھی. حکم خدا یہی ہے کہ کوئی کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو اس کے لیے دعا استغفار نہیں ہو سکتی، اگر وہ کیا تھا، مشرک تھا. یہ دوسرا واقعہ تھا. اس کے اندر بھی ہمیں کچھ سبق ملتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ میں بعد میں بتاتا ہوں. پہلے کچھ صفات یہاں پر جو پہلے واقعہ تھی اس کی ہم سن لیں. سب سے پہلی بات یہ سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں کی جان اور مومنوں کا مال خرید لیا. ہم سارے کے سارے کیا ہیں، بکے ہوئے. ہم سارے کیا ہیں بھائی، دیکھیں ہماری بولی لگ چکی ہے، اور بولی کس چیز کے بدلے کس چیز پہ لگی ہے، جنت پہ لگی. ہم اللہ کا مال ہیں، اللہ کی ملکیت ہے. میں اور آپ مارکیٹ سے کوئی چیز لے کر آتے ہیں تو ہمیں اس پر پورا اختیار ہوتا ہے. ہم جو مرضی اس کے ساتھ، ہم بکری بھی لے کر آ گئے تو دودھ نکالیں یا اس کو باندھ کے رکھیں یا اس کو کھلا چھوڑیں، ہماری مرضی ہے. جی چاہے تو ذبح کی اور کھا گئے، اس کو کوئی بھی ظلم نہیں کہتا، اس کو کوئی بھی ذاتی نہیں کہتا. تو اسی طریقے سے مسلمان سارے کے سارے اللہ کے ہاتھوں بک چکے ہیں. اب اللہ کی مرضی ہے
اللہ انہیں جس انداز سے بھی رکھے، اللہ کا حکم ہے کہ عشاء کے بعد سو تو مجبور ہے، سونا پڑے گا۔ بغیر دینی ضرورت کی عشاء کے بعد جاگنا، فضول باتیں کرنا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ اللہ کا حکم ہے کہ تہجد میں بیدار ہو، ہم اس کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں، ہم مجبور ہیں، بے بس ہیں، ہمیں بیدار ہونا پڑے گا۔ اللہ کا حکم ہے فلاں کام کرو تو کرنا پڑے گا، فلاں نہ کرو تو نہ کرنا پڑے گا۔ ہم اللہ کے ہاتھوں کیا ہیں؟ بکے ہوئے میرے دوستوں۔ اس لیے جب ہم ملکیت اللہ کی ہیں تو پھر یہ کیوں سوچتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی؟ آج لوگ کہتے ہیں نا میرا جسم میری مرضی۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب ڈالا 3 سال، ہاں جی۔ اب پہلے تو علماء کہتے تھے کہ جی عورتیں نقاب کر لیں، پھر اللہ پاک نے ایسا عذاب ڈالا کہ عورتوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے مردوں کو بھی نقاب کروایا ہے۔ بولا میرا جسم میری مرضی، کر کے دکھاؤ اپنے۔ کھانسی آ گئی، زکام آ گیا، بخار آ گیا، فالج آ گیا، تیرا جسم تیری مرضی تھا نا، کر کے دکھاتا ہے اپنی مرضی۔ اس لیے میرے دوست نہیں، نہ ہمارا جسم ہے نہ ہماری مرضی ہے، ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ہیں، اللہ ہی کی مرضی چلے گی۔ اللہ ہمارے مسلمانوں کو اس کی سمجھ نصیب فرما دے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا خرید لیا ہے، یقاتلون فی سبیل، صفات آ رہی ہیں اہل ایمان کی۔ پہلی صفت یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، فرمایا پہلی صفت ایمان والوں کی، اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ اچھا جی قتال کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ مال غنیمت ہاتھ میں آتا ہے، گاڑیاں بنگلے کوٹھیاں ہاتھ میں آتی ہیں؟ فرمایا نہیں، فیقتلون ویقتلون، اللہ کے راستے میں قتال میں لڑتے بھی ہیں، قتل بھی کرتے ہیں، خود بھی مرتے ہیں، خود بھی قتل ہوتے ہیں، مارتے بھی ہیں اور خود بھی کیا ہوتے ہیں؟ مرتے ہیں۔ میرے دوستو یہ بھی دین کا ایک مزاج ہے، یہ بھی دین کا ایک مزاج ہے۔ جب سے اہل اسلام نے، مسلمانوں نے اس مزاج سے غفلت برتی ہے، بڑا نقصان اٹھایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، پیارے آقا نے فرمایا اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، کہ جب تم جہاد کو چھوڑو گے اللہ تم پر ذلت مسلط کرے گا۔ جیسے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ بیٹھو گے تو ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے۔ وقت کے تمہارے بڑے بڑے دعائیں کریں گے تو ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ جس طرح ہم اس بات کو سمجھتے ہیں اسی طرح محبوب پیغمبر نے یہ بھی ارشاد فرمایا جب تم جہاد کو چھوڑو گے اللہ تمہیں کیا کریں گے؟ ذلیل اور رسوا کر دیں گے۔ اور دوسرا قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، کافر تو اس کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ تم مسلمان اپنے اسلحے سے اور ساز و سامان سے غافل ہو جاؤ، یہ تم پر چڑھائی کر بیٹھیں گے۔ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، ایک ہی دفعہ تم پر چڑھ جائیں گے۔ تو جہاں ہم لوگوں نے دین کے اور بہت سارے شعبوں کو چھوڑا، امر بالمعروف کو چھوڑا، نہی عن المنکر کو چھوڑا، وہاں ہم نے جہاد کو بھی چھوڑا۔ اللہ ہمیں دین کے تمام شعبوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ ہر چیز میں 100% تھے، نہیں سمجھ آ رہی بات؟ بعض لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دے۔ بعض لوگ جہاد کو عجیب و غریب نام سے یاد کرتے ہیں، کسی مسجد میں جہاد کی بات ہو جائے تو ان کی پیشانی پہ بل آنا شروع ہو جاتے ہیں، جی جہاد کی ضرورت ہی نہیں، ابھی ایمان ہی نہیں بنا، جہاد کیسے کریں؟ تو بھائی نماز بھی چھوڑ دو، نماز بھی تو بہت بعد میں آئی تھی، پہلے ایمان بنایا تھا۔ صحابہ جیسی نماز پڑھ سکتے ہیں ہاں جی؟ کہ تیر لگتا تھا تو جناب ان کو احساس ہی نہیں ہوتا تھا، تو پھر تو نماز بھی چھوڑ دیں، پہلے ایمان بنائیں۔ جس طرح کمزور ایمان کے ساتھ دین کے باقی شعبوں کو ہم زندہ کرنے والے ہیں، اللہ اسی میں بھلائی اور مدد و نصرت پیدا کرتا ہے۔ جب موقع آئے گا اپنے ملک کے لیے، جب موقع آئے گا اپنے دین کے لیے، جب موقع آئے اپنی عزت کے لیے، جب موقع آئے اپنے مال کے لیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ اگر کوئی مجھ سے میرا مال چھینے تو؟ فرمایا تم دفاع کرو۔ فرمایا اگر اس دفاع میں اس کو مار دوں تو؟ فرمایا تم غازی ہو۔ فرمایا اگر وہ مجھے مار دے تو؟ فرمایا تم شہید ہو۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ یہ بزدلی ہمارے اندر جب سے آئی ہے تو کمزور قسم کا بھنگی بھی آتا ہے، وہ ہمارے اوپر جناب علی غالب ہو کے چلا جاتا ہے۔ جب مسلمان پاورفل تھے، جب مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد تھا، ہمارے والد صاحب واقعہ سناتے ہیں ہندوستان کا، ہمارے دادا جی کے اس کے چشمدید گواہ، والد صاحب بھی اس کے گواہ، فرمایا کہ ہندوستان کے اندر ایک شہر سے دوسرے شہر بس جا رہی تھی اور اس بس کے اندر ایک ہندو اپنی بیٹی کو اس کے میکے سے لے کر اپنے گھر جا رہا تھا، تو راستے میں اس گاڑی کو روکا ڈاکوؤں نے، اور انہوں نے اس گاڑی کے اندر جو ہے نا وہ کیا ہوتے تو زمانے کے ہتھیار، وہ برچھیاں اور خنجر وغیرہ سے اس کو لوٹنا شروع کیا۔
تو جب لوٹ کے وہ گاڑی سے اترنے لگے تو اس ہندو کی بیٹی جو دلہن تھی ایک طریقے سے سجی سوری بیٹھی ہوئی تھی، اس پر ان ڈاکوؤں کی نگاہ پڑ گئی، اور ان ڈاکوؤں نے جاتے جاتے اس لڑکی کو بھی اس میں سے اتار دیا۔ جب اتارا تو اس نے بڑی دہائیاں دی، بڑی جو ہے نا ان کے سامنے آزاری کی، میری بچی کو چھوڑ دو، جو چاہیے تمہیں دے دیا گیا، لیکن وہ ظالم نیت خراب ہو چکی تھی، وہ اس کی بچی کو بھی لے گئے، اور بس میں سب سم بکم عمی فہم لا یرجعون بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات نہیں؟ اور کسی کو احساس ہی نہیں ہے کہ ہماری بہن بیٹی کے ساتھ بھی تو ایسا ہو سکتا ہے۔ تو والد صاحب فرماتے ہیں ہمارے، اللہ ان کو لمبی زندگی نصیب فرمائے، بیمار نے دعا فرمائے اللہ کامل صحت عطا فرمائے، فرماتے ہیں کہ وہ جو ہندو تھا نا، وہ گاڑی میں روتا ہوا بیٹھا اور اس کے منہ سے ایک لفظ نکلا، ہائے کاش کہ اس بس میں کوئی مسلمان ہوتا، ہائے کاش کہ اس بس میں کوئی مسلمان ہوتا۔ کسی مسلمان کے ہوتے ہوئے کسی کی بہن بیٹی پر ایسا ہاتھ کوئی اٹھا دے، وہ کٹ تو سکتا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو والد صاحب فرماتے ہیں پیچھے جو ہے نا مسلمان بیٹھا ہوا تھا، لیکن غافل تھا بیچارہ، سمجھنے بات، اپنی جان بچا رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آدمی کے گھر میں جو ہے نا چور گھس آئے اور چلے بھی گئے، تو اس سے پوچھا کہ بھائی تیرے گھر میں چور گھسے تھے، تیرے پاس ہتھیار بھی تھا؟ ہاں یار میرے پاس ہتھیار تھا، بڑی مشکل سے چرپائی کے نیچے چھپا کے اس کو سنبھالا تھا۔ سمجھنے بات، ہمارا حال یہ ہو گیا، بزدلی کا حال یہ ہو گیا، ہتھیار نیچے چھپا، غوری میزائل بنایا ہوا ہے، شاہی میزائل بنایا ہوا ہے، اور اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ ارے اس کے ذریعے تو اپنی قوم کا سر فخر سے بلند کرنا چاہیے کہ ہندوستان کا کیا یہ کیا اس کی مجال ہو کہ پاکستان نے جھانک کے دیکھے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی نے کہا نا کہ ابی ابن کعب کی تلوار بڑے جوہر دکھا رہی ہے، عمر نے خط لکھا ابی اپنی تلوار یہاں بھیجو۔ حضرت ابی کی تلوار آئی تو وہ تلوار ٹوٹی ہوئی تھی، اس کو قطرنوں سے باندھا ہوا تھا دستے کو۔ حضرت عمر نے تلوار چلائی تو کہتا عام سی تلوار ہے، تو حضرت عمر نے ابی کو خط لکھا تیری تلوار میں ایسا کون سا کمال ہے کہ جو لوگ بڑی تعریفیں کر رہے ہیں۔ حضرت ابی نے واپس خط لکھا، کیا حضرت امیر المومنین میں نے آپ کے پاس تلوار بھیجی ہے، تلوار چلانے والا ہاتھ نہیں بھیجا، ہاتھ تو میرے پاس ہے۔ تو وہ اسی طرح کے جذبات اس کے ٹھنڈے ہوئے تھے۔ ابھی ہندو نے جب بولا نا کہ کاش اس بس میں کوئی مسلمان ہوتا، تو اس مسلمان کو غیرت آ گئی، اس کا ایمان جاگ گیا، اس کا جو ایک جذبہ تھا وہ جاگا۔ اس نے بولا کہ بھائی میں مسلمان بیٹھا ہوں، تمہاری بیٹی کو لے کر آؤں گا یا خود بھی وہاں پہ کیا ہوں گا، مر جاؤں گا۔ اترا ہے، ڈاکوؤں کو للکارا ہے، وہ مقابلہ ہوا ہے اور ڈاکوؤں کو بھاگنے پہ مجبور کیا ہے اور اس کی بیٹی کو پھر بس میں چڑھایا ہے۔ والد صاحب کہتے ہیں ہم نے خود پاکستان بنا، تقسیم ہو گئی، ہم لاڑکانہ آ گئے، سکھر آ گئے، تو وہ جب حالات درست ہوئے تو وہ ہندو یہاں لاڑکانہ میں اس مسلمان سے ملاقات کے لیے آیا کرتا تھا کہ میری عزت جو بچی ہے تو مسلمانوں کی عزت سے بچی۔ ہمارے والد صاحب نے خود اس ہندو کو دیکھا ہے کئی دفعہ۔ تو میرے دوستو، یہ جذبات جب ہمارے اندر سے ختم ہوئے نا، بزدل ہو گئے، کمزور ہو گئے۔ برما کی میں نے ویڈیو دیکھی تھی جس کے اندر ایک وقت میں مسلمانوں کو زندہ آگ میں جلایا جا رہا ہے، باندھ کر ان کو خنجروں سے شہید کیا جا رہا ہے، لیکن وہ ہاتھ ہی نہیں چلا رہے۔ کیوں نہیں چلا رہے ہاتھ؟ اس لیے کہ جذبہ جہاد جو ختم ہو چکا تھا، جذبہ جہاد ہی نہیں تھا۔ آدمی مرنے والا مسلمان ہو اور وہ بزدلی والی موت مرے۔ ہمارے تو بڑوں نے کہا تھا شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال زندگی سے کیا ہے۔ بہرحال جہاں ہم دین کے اور دوسرے شعبوں کو زندہ کرتے ہیں وہاں یہ بھی عزم ہو، جب اللہ موقع دے گا انشاءاللہ ہم جہاد بھی کریں گے، انشاءاللہ کریں گے، نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، اس کا بھی عزم مصمم ہونا چاہیے۔ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک بابا جی سفید رش دودھ والی ان کی دکان تھی، ان کی دکان کے اندر ایک چور گھس آیا اور اس کے ہاتھ میں کیا تھا؟ ہتھیار تھا۔ اب ہمارے جیسا کوئی خیال ہی نہیں ہوتا، کوئی جذبات ہی نہیں ہوتے، سب کچھ دے دیتے ان کو، اور ہمارے جیسا بھی سمجھا اچھا کیا تم نے، بہت اچھا کیا، زندگی ہے تو سب کچھ ہے۔ بہرحال ابھی تو یہی ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے حالات ہی نہیں ہیں، ہم نے کس کے لیے کوئی ذہن، کوئی ٹریننگ، کوئی ترتیب ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ بابا جوان تھا، اس نے کیمرہ بھی لگایا تھا دکان، تو اس کی CCTV دیکھی، اس اکیلے نے اس کو اسلحے کے ساتھ ایسا دبوچا ہے کہ وہ بھاگنے پہ کیا ہوا، مجبور ہو گیا۔ ایک خاتون کی میں نے دیکھا، اس کے سامنے سے بندوق ٹانی، وہ پہلے سے تیار ہوگی خاتون، پہلے سے اس کا ذہن ہوگا کہ میرے سامنے کوئی آئے گا تو ایسا کروں گی، اور اس نے بھاگانے پہ مجبور کر دیا اس کو۔ تو اللہ ہمیں بھی یہ جذبات نصیب فرمائے کہ ہم اپنے ایمان کی، ہم اپنے عزت کی، ہم اپنے مال کی اور اپنے ملک وطن کی حفاظت کر سکیں۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ تو بہرحال فرمایا کہ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، جن سے اللہ نے ان کے مال و جان خریدا، ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں اور وہ مرتے بھی ہیں، مارتے بھی ہیں، مارتے بھی ہیں، مرتے بھی ہیں۔ وعدًا علیہ حقًا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ وعدہ حق ہے، سچا ہے، تورات میں بھی ہے،
انجیل میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے، ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے زیادہ وعدوں کو پورا کرنے والا کوئی ہے؟ اللہ نے کہا کہ تمہاری جان اور مال کے بدلے میں جنت ہے، تو اللہ اس وعدے کو پورا کرے گا، اللہ سے زیادہ وعدے کو کوئی پورا کرنے والا نہیں، اسی لیے اللہ کے وعدے پر ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ ہمارے بڑے کہتے ہیں جب اللہ نے ہمیں خرید لیا تو اب حق تو یہ تھا کہ اللہ 24 گھنٹے ہمیں پابند کر دیتا اور ہمیں اس پابندی پر چلنا تھا، لیکن اللہ نے ہمیں 24 گھنٹے پابند کیا، بولے جو مرضی جائز درجے میں کرو، لیکن اپنے ان اوقات میں یہ اوقات فارغ کر کے میری عبادت کی طرف آ جاؤ۔ ہے جی، اللہ کا پھر بھی کتنا بڑا احسان ہے اور مسلمان اس سے غافل ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے زیادہ اپنے وعدوں کو پورا کرے؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، انہوں نے کہا تھا نا ہم اس بیعت پہ تیار ہیں، اس معاملے پہ تیار ہیں، نہ خود اس کو فسخ کریں گے نہ اس کے فسخ کو پسند کریں گے، تو اللہ نے کہا ایسی نیت کرنے والوں کو فاستبشروا، خوشخبری دے دو، ایسی نیت کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی۔ اب ایسی نیت کرنے والی علامت بھی تو ہوں گی نا، تو فرمایا التائبون، توبہ کرنے والے۔ پہلی نشانی کیا ہے بھائی؟ توبہ کرنے والے، یعنی کیا فرمایا؟ غلطی ہو جائے توبہ کر لو، یہ نہیں فرمایا کہ توبہ غلطی ہی نہیں ہوگی، التائبون، غلطی پر توبہ کر لیں، متوجہ ہو جائیں۔ اس موضوع پر کئی مرتبہ میں اپنے ساتھیوں میں بیان کرتا ہوں کہ آج ہم اور آپ کے آپس کے جو معاملات بگڑے ہوئے ہیں اس میں بہت بڑی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنوں سے وہ امیدیں لگا لی ہیں جن امیدوں کی ان سے توقع ہونی نہیں چاہیے۔ مطلب ہم نے اپنے امام صاحب سے امید لگا لی، اس سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم نے اپنی بیوی سے امید لگا لی ہے، بس وہ تو کیا ہے، مشین ہے، جو ہم چاہیں گے وہی کرے گی۔ ہم نے اپنے بھائیوں سے بھی امیدیں لگا لی، ہماری مرضی کے مطابق ہی چلیں گے۔ اپنی قوم برادری سے امیدیں بھی ہیں، جیسا ہم چاہیں گے وہ چلیں گے، تو جب چاہت ٹوٹتی ہے تو معاملہ کیا ہوتے ہیں؟ بگڑ جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ میرا سامنے والا جس سے میں خفا ہو رہا ہوں یہ بشر ہے، یہ انسان ہے، اور انسان سے کیا ہو سکتی ہے؟ غلطی ہو سکتی ہے۔ کوئی بات نہیں بھائی، تم سے غلطی ہو گئی، مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ مجھے پکڑے میں اس کو برداشت نہیں کرتا، میں اس کا متحمل نہیں ہوں کہ اللہ میری غلطی پہ مجھے پکڑے، آپ سے غلطی ہوگی، جاؤ میں نے آپ کو معاف۔ تو معاملات کیسے ختم ہو جائیں گے؟ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ معاملات بگڑتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ معاملات بگڑتے ہیں۔ جی میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کی غلطی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بھائی آپس میں تیار نہیں ہے، بھائی بہنیں تیار نہیں ہیں، قوم قبیلہ برادری غلطیاں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم جنتی ہو، تم سے غلطی ہوگی، تائبون، کیا کر لو، تمہاری جنت تمہارے پاس ہی رہے گی۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، تمام ابن آدم خطا کار ہیں، بہترین خطا کار کون ہے؟ جو کیا کر لے؟ توبہ کرے۔ آج شیطان نے ہم کو گناہوں پہ لگایا، لیکن توبہ سے ہمیں شرمندہ کرتا ہے کہ نہیں یار روزانہ توبہ ٹوٹ جاتی ہے، روزانہ توبہ ٹوٹ جاتی ہے، اب کیا بار بار توبہ کرنا؟ شرم آتی ہے توبہ کرتے ہوئے۔ روزانہ گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی اللہ کے سامنے، روزانہ توبہ کرتے ہوئے کیا آتی ہے؟ شرم۔ نہیں بھائی میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتبع السیئۃ الحسنہ تمحوہا، فرمایا برائی کے فوراً بعد کیا کر لو؟ نیکی کر لو، وہ نیکی اس برائی کو کیا کرے گی؟ ختم کر دی۔ تو ہمیں بھی اس بات کا جذبہ رکھنا ہے، بھائی غلطی ہو جائے خود بھی یا کسی اور سے بھی، تو ہم اپنی غلطی پر اللہ سے معافی مانگیں، کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے معافی مانگیں، اگر کسی کی غلطی ہو گئی ہے ہمارے معاملے میں تو اس کو کیا کر دیں؟ معاف کر دیں، تو انشاءاللہ معاملات نہیں بگڑیں گے۔ ہمارا تھانے جانا ہوا کسی مسئلے کو لے کر، اس میں مد مقابل ہمارے ایک ٹیم تھی اور ایسے جو صاحب تشریف فرما تھے، معاملہ بڑا بگڑا ہوا تھا۔ ہمارے استاد محترم شیخ صاحب نے جب دیکھا معاملہ بگڑ رہا ہے تو ایسے جو صاحب کو کہا کہ جی میری ایک بات ذرا سماعت فرما لیں، اس کے بعد مسئلہ آگے لے کے جائیں گے۔ تو ایسے جو نے کہا کیا ہے؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں ہم ان کو جتنا بڑھائیں گے وہ اتنا بڑھیں گی، اور جتنا ختم کرنا چاہیں گے اتنی جلدی ختم ہو جائیں گی۔ کہا وہ کیا چیز ہے؟ کہا کہ پہلی چیز ہے لسی، لسی کو جتنا بڑھائیں گے بڑھتی جائے گی، پانی ڈالے جاؤ ہلائے جاؤ، پانی ڈالے جاؤ ہلائے جاؤ، بڑھتی چلی جائے گی۔ اور پھر میں ختم کرنے کا آسان نسخہ ہے، اپنا ہاتھ چھوڑو، جگ اٹھاؤ اور کیا کر جاؤ؟ پی جاؤ، وہ ختم ہو جائے گی فوراً۔ اور فرمایا دوسری چیز ہے جھگڑا، جھگڑا جتنا بڑھانا چاہو گے اتنا بڑھے گا۔ تو نے یہ کیا، تو نے بھی تو یہ کیا تھا، تیرے بچے نے کیا، تیرے بچے نے بھی تو یہ کیا تھا، تیرا ابا نے کیا، تیرا ابا کون سا کم تھا، ہے سمجھ رہا؟ وہ جھگڑا بڑا اور بڑا، اور ایسا مار پٹائی اور کٹائی، میدان میں گیند اور بلے کی پٹائی سے سر اور ڈنڈے کی جو ہے نا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے جی۔ حالانکہ کیا تھا، چلو جی آپ کے بچے سے غلطی ہو کوئی بات ہے، بھائی میرے بچے سے غلطی ہو کہ میں معذرت کرتا ہوں، کیا خیال ہے جھگڑا ختم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس لیے آج ہم نے اس نہج پر آنا ہے۔ تو پہلی نشانی یہ فرمائی کہ التائبون، وہ توبہ کرنے والے۔
پھر دوسری نشانی العابدون، فرمایا عبادت کرنے والا، اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت۔ الحامدون، تیسری نشانی اللہ کا شکر ادا کریں، بندگی کے اوپر تو بات ہوتی رہتی ہے، الحامدون شکر گزار، اللہ ہمیں شکر گزار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی زبان پر یہ کلمہ جاری کر لیں۔ ہمارے پاکستان کے بلکہ دنیا کے ایک بڑے عالم پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، وہ فرماتے ہیں کہ اپنی زبان کو ہر وقت اللہ کے شکر سے تازہ کر لو، اللہ تمہارے وقت کی ہر ضرورت کو وہ پورا فرما دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا، بلکہ فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے تو میں کیا کروں گا، اضافہ کروں گا۔ تو آج ہمارے پاس ہماری ضرورت کی جو چیزیں موجود ہیں، ہم نے اس کا شکر ادا نہیں کیا، اس لیے جو ضرورت کی مزید چیزیں وہ ہمارے کو اللہ نے روک دی ہیں۔ جو چیزیں موجود ہیں اس کا شکر ادا کریں گے تو جو ضرورت ہے اللہ وہ بھی عطا فرمائے۔ سب سے بہترین تعویذ، سب سے بہترین گنڈا اللہ کی موجودہ نعمتوں کا کیا کرے، شکر۔ میں نے آج بیان میں کہا کہ ایک پروفیسر آدمی، ایک انجینئر آدمی، ایک دنیا دار آدمی، لاکھوں روپے کمانے والا آدمی 2-3 بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس سے پوچھو کہ جی سیلری کتنی ہے، جی 80,000 روپے، 1.25 لچھ روپے، بچے کتنے ہیں، جی 2-3 ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، گزارا کیسا ہو رہا ہے، یار بڑے حالات خراب ہیں، مت پوچھو یار بڑے حالات خراب ہیں۔ لیکن دوسری طرف مولوی صاحب سے پوچھو، مولوی صاحب کتنی سیلری ہے، جی 12-20 ہزار روپے، 10,000 روپے، ہیں جی بچے کتنے ہیں، جی ماشاءاللہ 12 ہیں، 13 ہیں، 15 ہیں، حالات کیسے ہیں، الحمدللہ، ہیں جی کیا کہتے ہیں، الحمدللہ۔ اور اللہ ایسا گزارا کر رہا ہوتا ہے جو بڑے بڑوں کے نہیں ہو رہے ہوتے، اس لیے کیوں بھائی ان کی زبانوں پر شکر ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنی زبانوں پر کیا لے کر آئے، شکر لے کر آئے۔ الحمدللہ، اللہ کا احسان، اللہ نے بڑا کرم کر رکھا ہے، اللہ کا بڑا ہے جی۔ ہم نے ایسے ایسے لوگ دیکھے، آپ حضرات نے دیکھے، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن انہوں نے ملکوں کے سفر کر رکھے۔ ہم تو جی کورنگی جاتے ہوئے بھی سوچ رہے ہوتے ہیں جائیں کہ نہ جائیں، حیدرآباد جائیں کہ نہ جائیں، لیکن لوگوں کو اللہ نے کہا کہ بیت اللہ ہوا ہے، حرمین کی زیارت کرا ہے، 2-2 3-3 5-5 حج کرا، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے موجود نعمتوں کا ایسا شکر ادا کیا۔ آئندہ کی چاہت اللہ کیا کر رہا ہے، پوری کر رہا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ ہمیں نعمتوں پر شکر گزار بنا دے۔ الصائحون، فرما روزے رکھنے والے، یہاں تو نفلی روزے کے فضائل بتائے جا رہے ہیں، ہم نفلی نہیں بھی رکھ سکتے تو اب فرض روزے آ رہے ہیں، اللہ ہمیں اس فرض روزے کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے لوگ بیچارے غفلت کا شکار ہوتے ہیں، ہم سارے جتنے بھی ہیں، ہم اس بات کا کم از کم عزم کر لیں کہ ہم نے اپنے گھر میں اگر روزہ رکھوانے میں زبردستی کرنی پڑی تو زبردستی بھی کریں گے۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ جو سرپرست حضرات ہیں ان کے ذمے ہے کہ اپنے ماتحتوں سے روزہ رکھوائے، غفلت کا شکار نہ ہونے دے۔ اگر روزہ نہیں رکھتا کوئی بیٹا، روزہ نہیں رکھتی کوئی بیٹی، تو پھر گھر میں اعلان کر دو، خبردار جو مغرب سے پہلے اس کو کھانے پینے کے لیے کچھ دیا، کوئی ضرورت نہیں کھانے پینے کے لیے دینے کی۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی مزدور آ جائے اور وہ مزدوری کر رہا ہے اور وہ روزے کے خلاف ہے، وہ اگر آپ کے گھر میں آپ سے کھانا مانگے، پینا مانگے، خبردار جو آپ نے کھانے پینے میں اس کو کچھ کھلایا پلایا، آپ گناہگار ہوں گے۔ آپ روزے کی بے احترامی کا جو ہے نا گناہ اپنے سر پہ لیں گے۔ صاف منع کریں، رمضان کے دن ہے بھائی، روزے کی حالت میں مزدوری کر سکتے ہو تو کرو، ورنہ کہیں اور چلے جاؤ، سمجھے، کھانا پینا یہاں سے نہیں ملنے والا۔ اور اگر باہر سے لا کے بھی گھر میں کھائے تو اس کو خبردار کھانے دیں آپ، روزے کا احترام ہے۔ ایک ہندو، اس کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں اس کو دیکھا تو وہ جناب مزے میں تھا، راحت کی زندگی میں تھا۔ اس نے پوچھا، بزرگ اللہ والے جب جاگے تو گھر میں جا کے اس سے پوچھا، اس کی گھر والی سے، اس نے کہا کہ میرا بیٹا کافر ہونے کے باوجود رمضان کے مہینے میں باہر نکل کے کھا پی رہا تھا، میرے شوہر نے ایک دفعہ غیرت میں اس کو پٹائی لگائی کہ مسلمانوں کا محلہ ہے اور مسلمانوں کے مہینہ رمضان کا ہے اور تو کھلے عام کھا رہے، چل دفعہ گھر میں جا کے کھا۔ تو فرمایا کہ بس یہ ایک ادا شاید اللہ کو پسند آ گئی تھی، موت سے پہلے کلمہ پڑھا، روزے کے احترام پر اللہ نے اس کو کلمہ نصیب فرما دیا۔ آج مسلمانوں کے گھر میں بے احترامیاں ہیں تو پھر ہم امید لگا کے بیٹھے ہیں کلمے والی موت ملے گی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آدمی ہمت کرے، کوئی کہتا جی میں گٹکا کھانے کا عادی ہوں، میں نسوار لگانے کا عادی ہوں، میں فلاں چیز کا عادی ہوں، نہیں میرے دوستو، جب عزم کریں گے اللہ ہر چیز کی ہمت عطا فرمائیں گے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے ہمیں ہماری طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا، اس لیے عزم و ہمت کریں۔ ہم کتنے ایسے لوگوں کو جانتے ہیں، میرے بڑے بھائی وہ رنگائی کا کام کرتے ہیں، چولہا ہر وقت آگ کے سامنے کھڑے ہوتے اور گرم پانی میں ہاتھ ڈالنا، گرم پانی سے دوپٹہ نکالنا، کپڑے نکالنا، لیکن الحمدللہ سخت سے سخت گرمی بھی ہو تو روزہ رکھتے ہیں۔ ہمارے والد صاحب لاڑکانہ کے اندر جب رہتے تھے فرماتے ہیں ہم بھٹی کا کام کیا کرتے تھے۔ جو حضرات اندرون سندھ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کراچی کی گرمی تو کچھ بھی نہیں ہے اندرون سندھ کی گرمی کے مقابلے میں۔
جو وہاں گرمی کا حرارت ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ ہم بھٹی پر جو ہے نا کام کیا کرتے تھے، اینٹیں بنانے کا کام، لیکن اس حالت میں روزہ ہوتا تھا، اور برابر میں ٹب میں پانی ڈال کے رکھا ہوتا تھا، ہر تھوڑی دیر کے بعد بالٹی یا جگ لے کر اپنے اوپر پانی ڈالتے تھے. گرمی کا یہ حال تھا، لیکن روزہ نہیں چھوڑتے تھے. تو میرے دوستو، جب یہ حضرات رکھ سکتے ہیں تو ہم اور آپ بھی ہمت کریں تو ہر روزہ رکھ سکتے ہیں. اس لیے ہم اپنے گھروں میں اس بات کا جو ہے نا پابند کریں کہ روزہ رکھنا ہے. اور دوسری بات، ایک مسئلہ اور آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی رکھا ہی نہیں جاتا تو روزہ چھوڑ رہے. یاد رکھ لیں، فقہاء نے پھر بھی منع کیا ہے. رمضان شریف کا مہینہ آ جائے، جس کی صحت بحال ہو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ روزانہ صبح روزہ رکھے گا. اگر بالفضل والمحال اس سے آخر میں جا کر نہیں برداشت ہو رہا، اب موت آ جائے گی بھوک اور پیاس کی اجازت سے، تو اس کو کھانے کی اجازت ہے، لیکن شروع ہی سے وہ روزہ چھوڑ دے اس کی اجازت نہیں ہے. بہت سارے جناب ماوا کھانے والے کہتے ہیں جی ہم سے رہا نہیں جاتا. نہیں، آپ نے روزہ رکھنا پڑے گا. ہاں، کوئی ایسا وقت آ جائے کہ اب نہیں کھایا تو مر جائیں گے، پھر کھا لو، پھر پی لو، کیونکہ اس حالت میں روزہ توڑنے کی کیا ہے؟ اجازت ہے. صبح سے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ کوئی بیمار آدمی ہے تو اس کے لیے بھی فقہاء کا حکم یہ ہے، یا تو ماہر ڈاکٹر جو دین اور شریعت کے معاملات کو جانتا ہو، دنیا اور شریعت دونوں کو جانتا ہو، وہ بولے کہ آپ روزانہ رکھو تو صبح سے چھوڑا جا سکتا ہے. یا ایسا بیمار جس کے بستر سے اٹھنے کے چانس ہی نہیں ہے، جس کے بھوک اور پیاس پر مرنے پر 100% امید ہے، یا بچے کو دودھ پلانے والی اتنی کمزور ہے کہ بچے کا دودھ خشک ہو جائے گا، تو ان لوگوں کے لیے اجازت ہے، باقی کسی کے لیے اجازت نہیں ہے. وہ پہلے روزہ رکھے، جہاں تک ہمت جاتی ہے وہاں تک روزے کو برداشت کرے، جہاں ہمت جواب دی جاتی ہے پھر کھا لے. آج ہم سب مفتی بنے ہوئے، مفتی کے مفتی بنے ہوئے، بس تھوڑا سر میں درد ہو گیا روزہ چھوڑ دیا، ہلکا سا بخار ہو گیا روزہ چھوڑ دیا، کسی کو کھانسی ہو گئی روزہ چھوڑ دیا. یہ کوئی بات ہے؟ فرمایا کہ جنتی ہو تو اس کی نشانی السائحون، روزہ رکھنے والے، الراکعون الساجدون، رکوع سجدہ کرنے والے یعنی نماز کثرت سے پڑھنے والے، الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے. یعنی کیا ہمارے تبلیغی ساتھی کہتے ہیں؟ خود بھی نیکی کے کام کرنا اور دوسروں کو بھی نیکی کی طرف لانا. اور نہی عن المنکر کیا ہے بھائی؟ خود بھی برائی سے بچنا اور دوسروں کو بھی. اللہ یہ صفت ہمیں نصیب فرمائے. ایک تو برائی سے بچنا ہے، دوسرا برائی سے بچانا بھی ہے. آج ہم یہ تو ہمت کرتے ہیں کہ نیکی کر لیتے ہیں، نیکی کا حکم بھی دے دیتے ہیں، لیکن برائی سے بچنا اور برائی سے بچانا یہ بڑا مشکل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت وہ نیکی کا حکم کرنے پر نہیں ہوئی تھی، وہ برائی سے روکنے پر ہوئی تھی. نماز پڑھو کوئی ناراض نہیں ہوتا تھا، زکوٰۃ دو کوئی ناراض نہیں ہوتا تھا، روزہ رکھو، لیکن جب یہاں نہ جاؤ، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، اس میں کیا ہوتی تھی؟ ناراضگیاں ہوتی. تمہارے بت کچھ نہیں کر سکتے، اس میں ناراضگیاں ہوتی تھی. تو یہ نہیں یعنی منکر بڑا یعنی ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. ہمارے بچوں کی شادی ہونی ہے اور اچھے خاصے دیندار آدمی وہ شادی کے اندر بے حیائی کے موقعوں کو دیکھ رہے ہیں. بھائی یہ تم کیا کرو کہ مولوی صاحب کیا کریں، بچے نہیں مان رہے تھے. تو بھائی ابھی تو نہیں یعنی منکر کرنا تھا آپ کو. بچے نہیں مان رہے تھے، آپ بھی نہیں مانتے کہ بیٹا اگر تمہاری شادی میں گانا باجا ہوگا میں نہیں آؤں گا تمہاری شادی میں، نہ نکاح میں شامل ہوں گا، نہ بارات، نہ رخصتی، نہ ولیمے میں. کیا خیال ہے بھائی؟ ابھی تو نہیں یعنی منکر کا موقع ہے. آپ کا چاچا تایا جتنا قریبی ہے، اگر اس کی شادی کے اندر اللہ رسول کی بغاوت ہوتی آپ اس کو سمجھاؤ نہیں یعنی منکر ہے. وہ باز آ جائے ٹھیک، نہیں باز آئے صاحب کہ تو میں آپ کی شادی میں نہیں آ سکتا. بعض لوگ جی مولوی صاحب کیا کریں برادری ٹوٹ جائے گی. تو بھائی وہ گناہ کا کام کر رہی ہے اور آپ کو پھر بھی اس کے ٹوٹنے کا ڈر ہے، تو آپ نیکی کا کام کر کے اس کو بھی نہیں ڈراتے کہ تم اگر نیکی نہیں کرو گے تو میں ٹوٹ جاؤں گا. اس کے ٹوٹنے کا آپ کو خوف ہے اور آپ گناہ میں لگ جاتے ہیں، اور اپنے توڑنے کا اس کو خوف کیوں نہیں دلاتے کہ میں تم سے ٹوٹ جاؤں گا، نہیں آؤں گا تمہاری شادی میں. جاؤ جا کے اگر گناہ والی شادی کرنی ہے، عورتوں مردوں کو ایک ساتھ بٹھانا ہے، میوزک چلانا ہے، موویاں بنانی ہے، تو پھر میں نہیں آتا تمہاری شادی کے اندر. اللہ ہمیں یہ نہیں عن منکر کی توفیق نصیب فرمائے. والحافظون لحدود اللہ، اور آگے فرمایا اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے، دین کے ہر شعبے کو زندہ کرتے ہیں. آگے پھر وہی بات تھی کہ اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ استغفار کریں. میرے دوست یہاں پر ایک ہی بات سے بتا کے بات ختم کریں گے کہ آج ہم اور آپ کو ایک عجیب فلسفہ سمجھا دیا گیا ہے کہ سب سے محبت کرو. کیا سمجھایا گیا ہے؟ سب سے محبت کرو. نہیں میرے دوستو، یہ دین کا مزاج نہیں ہے. حضرت ابراہیم کا واقعہ آ رہا ہے، تبرأ منہ کے لفظ آ رہے ہیں. جب پتہ چلا کہ میرا باپ مسلمان نہیں ہے اور اس کے لیے دعا کرنا بھی جائز نہیں ہے، تو اپنا وعدہ بھی توڑا اور اعلان برات کیا کہ میرا اپنے والد سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو جو اللہ رسول کا محب ہے، جو اللہ رسول کی اطاعت کرے، ہم اس سے محبت کریں گے، اور جو اللہ رسول کا باغی ہے ہم اظہار کریں گے ہم آپ سے خفا و ناراض ہیں. فضائل اعمال میں شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا، مسلمانوں کی موجودہ پشتی کے
اسباب کے اندر کہ بنی اسرائیل میں کوئی آدمی گناہ کرتا اور اس کا ساتھی اسے منع کرتا، نہیں علی منکر کرتا، اور وہ اس گناہ سے پھر بھی کیا نہیں آتا، باز نہیں آتا، تو اس داعی کا اس سے تعلق اسی طرح بحال رہتا جس طرح پہلے تھا. ہے نہیں یہ واقعہ؟ کیا پیغام دے رہے ہیں شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر کوئی ایسا باغی ہے کہ آپ نے اس کو ہر طرح سمجھا دیا باز نہیں آ رہا، اب ہمارے اور اس کے تعلقات میں فرق آنا چاہیے. نہیں تو شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے حدیث لکھی ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ ایسے آدمی پر پہلے عذاب آتا ہے جو گناہ کرنے والے کا ساتھ دیتا ہے. سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے میرے دوستو یہ بھی سمجھیں کہ من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. محبوب پیغمبر نے فرمایا محبت کرو اللہ کے لیے، بغض کے رکھو اللہ کے لیے، عطا کرو اللہ کے لیے، روک کے رکھو اللہ کے لیے. یعنی کسی موقع پہ محبت ہے تو انتہا کی محبت کرو، کسی موقع پر اگر ناراض ہونا ہے تو انتہا کا ناراض ہو، لیکن کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. سمجھنے بات نہیں آ رہی؟ اور دو اللہ کے لیے دو، روکو کس کے لیے روکو؟ اللہ کے لیے روکو. تو فقد استکمل الایمان، پھر ایمان کیا ہوگا؟ مکمل ہوگا. اللہ یہ صفات ہم سب کو نصیب فرما دے. اللہ ہمیں دین کا مزاج نصیب فرما دے. ہم ایسے خوش نہ بنے کہ ایک طرف اللہ رسول کی بغاوت ہو رہی ہے اور ہماری پیشانی پہ کیا نہیں آ رہا؟ بل نہیں آ رہا. ہم خوش ہیں اور بجے اور ایسے خوش ہیں کہ ان کے اس خوشی کے اس میں جا کے شامل ہو رہے ہیں. سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کپڑا گرا ہوا ہے اور وہاں میوزک چل رہا ہے، چہرے سے بھی اثرات نظر نہیں آ رہے اور کپڑے کے نیچے ٹانگ اس مولوی صاحب کی بھی ہل رہی ہیں. نہیں سمجھ آ رہی بات؟ یہ نہیں دیکھ رہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. اس لیے میرے دوستو اچھی جگہ پر ہم نے جانا ہے اور بری جگہ کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ بائیکاٹ کرنا ہے. میرے استاد محترم کہا کرتے ہیں، اکثر کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر یہ نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، یہ نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے. میرے استاد محترم کہتے ہیں تم لوگ نہیں ہو، تم لگائی ہو. تم لوگ نہیں ہو، تم لگائی ہو. تم بھی تو لوگ ہو نا. تم صاحب کو اللہ رسول کی نافرمانی ہوگی ہم نہیں آئیں گے، اللہ رسول کی بغاوت ہوگی ہم نہیں آئیں گے. اللہ یہ ایمان ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا ربی لک الحمد ولک الشکر کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مولا کریم ہم سب کی حاضری قبول فرما. مولا کریم ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. مولا کریم ہم سب کو مکمل قرآن مجید، مکمل دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہر حال میں اپنی ذات عالی کا دھیان نصیب فرما. مولا کریم ہم سب کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرما. مولا کریم ہم سب کو دیر اور دور تک یا اللہ اپنے دین کی عالی محنت کے لیے خیر اور عافیت کے ساتھ یا اللہ قبول فرما. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا